बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह बात होगी कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स पर जिनके हवाले से शऊर उजागर करना, जिनके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और जिन पर कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इस मुआशरे के दो अहम सतूनों की बात करते हैं, एक मर्द है और एक औरत है, जिनके तसलसल से आगे चलने पर ही तरक्की जो है वो मुमकिन हो सकती है और जिनके अंदर अगर बैलेंस हो, जो तरक्की में अपनी इन्वॉल्वमेंट बैलेंस तरीके से डालें तो यकीनन तरक्की का मज़ा भी कुछ और ही होता है। आज हम ख़वातीन के किरदार की बात करेंगे, ख़वातीन का मुआशरे में जो एक अहम रोल है उसको डिस्कस करेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में अमन व इस्तेहकाम हो, माशरती इस्तेहकाम के लिए ख़वातीन का जो है वो अपने घरों से बाहर आना, इस मुआशरे की तरक्की में इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करना और साथ ही साथ इस मुआशरे को जब हम बात करते हैं कि तश्कील देना, एक बेहतरीन कौम बनना, एक महज़्ज़ब मुआशरे की तश्कील में जो ख़वातीन का एक अहम किरदार है उसको हाईलाइट करना कितना ज़रूरी है, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जब मुआशरे की तामीर होगी, तश्कील होगी तो यकीनन एक अहम सतून का जिक्र होगा और वो हैं ख़वातीन, जो इस मुआशरे को लेकर चलेंगी आगे और जिन्होंने तरबियत के ज़रिए इस मुआशरे में आने वाली नस्ल को प्रमोट करना है और तरक्की की जानिब लेकर जाना है, एक महज़्ज़ब शहरी बनाना है। एक बच्चे की अगर बात करते हैं तो उसको एक माँ ही जो है एक तालीम याफ्ता इंसान बना सकती है, उसको एक तरबियत याफ्ता इंसान बना सकती है। तो कितना ज़रूरी है कि इस मुआशरे की माएँ भी तरबियत याफ्ता हों, तालीम याफ्ता हों और साथ ही साथ वो जानती हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो ज़िम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो माशरती इस्तेहकाम की बात होगी, माशरे की तामीर और तरक्की की बात होगी और इसमें ख़वातीन का जो एक अहम रोल है उसको हाईलाइट करेंगे और साथ ही साथ जी बात करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, सलाम पेश करेंगे उन तमाम माँओं को, उन तमाम बहनों को जिन्होंने अपनी काविशों और कोशिशों के ज़रिए इस मुआशरे को, इस मुल्क को गोहरे नायाब दिए। और साथ ही साथ बात होगी उन माँओं के हवाले से कि जो ख़ुद तो मुश्किलात से दो चार हैं लेकिन अपने बच्चों पर इसका जो है वो साया भी नहीं आने देती और किस तरह से वो अपने वर्किंग प्लेसेस को भी मैनेज कर रही हैं, अपने घरों को भी मैनेज कर रही हैं, बेहतरीन तरबियत कर रही हैं अपनी औलाद की और साथ ही साथ इस मुल्क की तरक्की में भी जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो कर रही हैं। ख़वातीन हर मुआशरे में एक ख़ास जो है वो मकाम रखती हैं। इस ख़ास मकाम को ना सिर्फ हमने हाईलाइट करना है, ना सिर्फ हमने एम्पावर करना है, बल्कि स्ट्रेंथन करना है इस रोल को। इसके हवाले से हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि हम इस रोल की अंडरस्टैंडिंग रखें, इसको अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, इनकरेज करें, सपोर्ट करें जहाँ जहाँ ख़वातीन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो जी ये है आज का टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करेंगे और ख़वातीन की बात हो रही है तो डेफ़िनेटली ख़वातीन मेहमान ही हमारे साथ होंगी जिनसे हम जो है बहुत कुछ सीखेंगे, बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ से और लेकर उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उस तक की किस तरह से मेहनत और जुस्तजू के ज़रिए वो इस मकाम पे पहुंची और फिर कितना ध्यान रखती हैं अपने घर वालों का, कैसे मैनेज करती हैं घर के काम और साथ ही साथ अपने वर्किंग प्लेस को। ये बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है आज हमें। जो ख़वातीन हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, स्पेशली बात यह है कि वो तमाम जो हैं वो मेंबर्स हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, उन सबका ताल्लुक जो है वो यहाँ से ही है। और जैसे हम बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ की, तो बहुत कुछ सीखना हम सब के लिए भी ज़रूरी है कि एक औरत, एक ख़ातून जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंट्रेंस देती है, जब वो एंटर होती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो फिर कौन कौन सी सोचों को वो थोड़ा सा साइड लाइन करती हैं और किस तरह से मैनेज करती हैं उन तमाम स्कैटर्ड ख़यालात को कि जो घर से मुंसलिक हों, जो घर वालों से मुंसलिक हों, जो अपने बच्चों से मुंसलिक हों। तो जी मेहमानों का तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं समीना आरिफ, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीना साहिबा, कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक। आज की दूसरी मेहमान को भी वेलकम करते हैं। आसमा मलिक हैं हमारे साथ, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मेंबर हैं जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, खैरियत से आसमा साहिबा? आज की तीसरी मेहमान को भी जो है खुशामदीद कहेंगे, सीनियर आरजे भी हैं रेडियो पाकिस्तान से, उनका ताल्लुक है साइमा दस्तगीर। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो आप सबको इस टॉपिक की मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कि बहुत खुशी होती है कि जब ख़वातीन के हवाले से बात हो, वो जो कोशिश कर रही हैं, जो काविशें कर रही हैं, उसको मोटिवेट किया जाए, सपोर्ट किया जाए। समीना साहिबा क्या कहना चाहेंगी इस टॉपिक पर? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये टॉपिक जो है हमारे साथ रिलेटेड है। अच्छा, मुआशरे की आप बात करी थी तो मुआशरे का मतलब ये है कि ख़ानदान, बहुत सारे ख़ानदानों को जब जमा करते हैं तो मुआशरा बन जाता है। और ख़ानदानों की तकमील कौन करता है?
عورتیں کرتی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ عورت جو ماں ہے, سب سے زیادہ تو ماں کا رتبہ ہے نا, ماں ہی گھر چلاتی ہے, ماں ہی سب کچھ کرتی ہے. پھر وہ ماں جو ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی بزنس کر رہی ہے, کوئی کام کر رہی ہے, یا آفس جوائن کیا ہوا, یا کچھ بھی, آج کل کی عورتیں تو بہت زیادہ کام کرتی ہیں, تو آپ دیکھیں ایک ماں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر بھی مینیج کرنا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, پھر بچوں کے آنے کا انتظار کرنا ہے, ان کے لیے کھانا وانا بنانا ہے, پھر ہسبینڈ کے الگ سے نخرے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو ان سب چیزوں کو لے کے معاشرے کا جو اہم کردار ہے, میں تو ماں ہی کو لیتی ہوں, ماں ہی کو سمجھتی ہوں کہ ماں ہی کے ساتھ یہ معاشرہ ہے, ماں ہی کے ساتھ یہ رونقیں ہیں, اور ماں کے دم سے ہی سب کچھ ہے. کیا بات ہے, خوبصورت آغاز. اسما صاحبہ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ بس میں یہی ایڈ کروں گی کہ میری اپنی پوری لائف چونکہ اسٹرگل میں گزری, اور میں نے چونکہ وین آئی واز 25 ایئرز اولڈ, تو مجھے تھا کہ مجھے مائی ہسبینڈ واز ڈاکٹر, تو ان کی شہادت ہو گئی, تو مجھے پھر یہ تھا کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے, اور میں نے اسٹینڈ لیا. اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایک اپنے مشن کو, اپنے ٹارگٹ کو ایک دفعہ آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ بس میں نے اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور میں نے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے, تو الحمدللہ اللہ پاک کی رحمتوں سے اور برکتوں سے اللہ پاک نے مجھے, چونکہ میری اچھی کوالیفیکیشن تھی اور میں نے ماسٹرز کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی. اور سٹارٹ میں تو خیر مجھے تھوڑا سا یہ ہوا کہ مجھے ایز اے ٹیچر, چونکہ ویری نیو میرے لیے سٹیپس تھے یہ سارے. ایک جب عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو بالکل ان نون ہوتی ہے, اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اسے زندگی میں کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا اور کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ ایک ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت جس گھر میں ہوتی ہے, آپ کا اندر سے فارمیٹ وہ بن چکا ہوتا ہے. اور الحمدللہ آئی ایم ویری مچ سکسیزفل. میں نے ایز اے ٹیچر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پڑھاتی رہی. پھر اس کے بعد ہی اسی میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ آپ ایئر لائنس کو جوائن کریں. پھر میں ایز اے مینیجر آئی گلف ایئر لائنس میں, پھر اس طرح پھر آگے میں موو کرتی رہی الحمدللہ. لیکن میری آج میں آئی ایم ویری مچ پراؤڈ ان دیٹ کہ میرے تینوں بیٹے ماشاءاللہ تینوں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ماشاءاللہ, اور ماشاءاللہ, اور وہ تینوں بہت اچھی, کیونکہ میں بڑی, اور میں سمجھتی ہوں کہ جب عورت سے بڑا آرگنائزر, ہر چیز کو مینیج کرنا, آرگنائزڈ کرنا اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا, جب عورت مضبوط ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو اس کے رستے سے نہیں ہٹا سکتی. بالکل ایسے ہی, تو عورت کا مضبوط ہونا بہت ضروری. بڑی خوبصورت بات کی اسما صاحبہ نے. سائمہ صاحبہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ جہاں بات آتی ہے نا کہ عورت صنف نازک ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ مضبوط کوئی اور صنف ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ صنف نازک تو ہے, لیکن ارادے میں اگر آ جائے تو اتنی اٹل ہے کہ اس کو اپنے ارادوں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور ایسا معاشرے میں جیسے اسما صاحبہ نے ایڈ کیا, اپنی لائف کا ذکر کیا, ایسی بہت ساری مائیں ہیں جو پوری گھر گھرستی کو سنبھالتے ہوئے اور اپنے معاشی جو جتنے بھی مشکلات ہیں اس سے نبٹنے کے لیے بھی اتنی ہی اٹل ہیں, اور اتنی ہی ان کا عزم جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہے. اور پورا وہ کہتے ہیں نا, give me good mothers I'll give you good nation, وہ سارا ڈیپینڈ ہی سارا ماؤں پہ کرتا ہے, عورت پہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز کہ میں ایڈ کروں گی کہ ہمارا معاشرہ, پاکستانی معاشرہ جو ہے بہت موٹیویٹڈ ہے. ہم جہاں معاشرے میں نکلتی ہیں ہمیں وہ چیلنجز نہیں فیس کرنے پڑتے جو یورپ کی عورت کو کرنے پڑتے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں, ہمارے بھائی جتنے بھی ورکنگ اس میں ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں, ہمیں بہت احترام دیتے ہیں, اور ہماری رسپیکٹ میں کھڑے ہو جانا اور ہمیں اپنی جگہ بٹھانا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اتنا سیف انوائرمنٹ ہے جبھی تو ہم اتنا ایزیلی کام کر رہے ہیں. یقیناً ایسے ہی ہے, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے, اور یقیناً ہمیں اس بات کو انڈورس بھی کرنا ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی نیگیٹیوٹیز جو کہ پاکستانی معاشرے کی جانب سے پھیلائی جاتی ہیں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہ نہیں یہاں پہ تو عورت محکوم ہے, یہاں پہ تو عورت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی, اس کو اتنی اجازت نہیں ہے. یقیناً آج کی عورت انڈیپینڈنٹ بھی ہے, اس کو اجازت بھی ہے. میں آپ کو ذکر کروں, ایک عورت کے پیچھے اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگر ان کے فادر ہیں وہ کھڑے ہیں, اگر ان کے بھائی ہیں وہ کھڑے ہیں, بالکل ایسے ہی, اس کے بعد آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو عورت کیسے اکیلی ہے؟ عورت کے ساتھ تو ہر وقت ہمارے جو بھائی ہیں, والد ہیں, یا اپنے ہسبینڈ یا بیٹے جو بھی ہیں ایز اے سپورٹ,
اور دوستوں کی بھی آپ کہیں کہ آپ ورکنگ انوائرمنٹ میں جہاں جاتے ہیں وہاں جو پرخلوص دوست ہیں, بالکل ہر مرد, ہم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے وہاں پہ جتنے مرد حضرات ہیں ہمیں روز موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ بزنس میں آگے آئیے, آپ کس طرح آگے کریں گی, ہمیں لنکس دینا, ہمیں ہمارے لیے فکر مند ہونا, یہ بہت بڑی سپورٹ ہے. بالکل یہی سپورٹ جاری رہنی چاہیے تاکہ خواتین بھی اس معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں, اور بھرپور کردار ادا جب ہوگا تو یقیناً ترقی کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا. ایک اور چیز جس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہوں گی, کہا یہ جاتا ہے, پتہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ کیوں کہا جاتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہی ایک عورت کی دشمن ہوتی ہے. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ تھوڑا سا ایگری کرتے ہیں, زیادہ نہیں کرتی. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ عورت کی دوست زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ تو سب دوستوں نے مل کے, جیسے میں نے کمرشل کچن شروع کیا تو میرے لیے بڑے مسئلے مسائل تھے, پرابلم بھی تھی, ڈر بھی لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کوئی نقصان نہ ہو جائے, لیکن میری فرینڈس نے مل کے مجھے بہت سپورٹ کیا اور آج میں بہت کامیابی سے کچن چلا رہی ہوں اور نام بھی کما رہی ہوں. تو مردوں سے زیادہ تو عورتوں نے میری ہیلپ کی ہے. میں اس کو نہیں سمجھتی ہوں کہ عورتیں, ہاں کہیں تھوڑی بہت جیلسی ضرور آتی ہے خواتین میں کہ کوئی اچھا لگ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ کیوں اچھا لگ رہا ہے, ہم کنجوسی دکھا دیتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے معاشرے میں, یہ ہوتا ہے, لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے. صحیح. اچھا, جیسے آپ کمرشل کچن کا ذکر کر رہی ہیں, تو یہ جو ہے وہ ہوم بیسڈ کام ہے, کیونکہ بہت ساری خواتین کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی گھر سے باہر نکلنے کی, ان کو جو ہے وہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا ان کے اندر کہ وہ گھر سے باہر قدم رکھیں, یا ٹائم مینیج نہیں کر پاتی. تو کیا گھر پہ رہتے ہوئے بھی خواتین جو ہے اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ دے سکتی ہیں؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو عورت, ہر عورت میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے, کوئی اچھا کھانا بناتی ہے, کوئی اچھی سلائی کرتی ہے, بہت سارے کوئی ہینڈی کرافٹ کا کام کرتی ہے, مطلب آتا ہے ہنر سب کو کچھ نہ کچھ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ کانفیڈنس پیدا کریں خواتین اپنے اندر اور اپنے کام کو لے کے پھر باہر جائیں اور وہ ہوگا. اچھا, میرے ساتھ یہ ہے کہ میں نے پہلے سٹارٹ میں نے ڈگری لی شیف کی, اور اس کے بعد مجھے پہلے ڈر لگتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا, تو میں نے گھر سے ہی سٹارٹ کیا. گھر سے تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کیا, اپنا پیج بنایا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کرتے کرتے پھر میں اب کمرشل کچن چلا رہی ہوں. اور اب تو ہم لوگ, پہلے میں اکیلی تھی, پھر 2 لوگ ہوئے, اب ہم 6-7 لوگ جو ہے کچن میں کام کرتے ہیں. اور میرے کھانے بھی اس طرح کے ہیں کہ میرا خیال ہے پنڈی اسلام آباد میں ایسا کھانا آپ کو نہیں ملے گا. کیا بات ہے, اور بہت میں محنت کرتی ہوں. ماشاءاللہ. اسما صاحبہ, جیسے کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ خواتین اگر کرنا چاہیں, ارادے کی مضبوطی سب سے پہلے ہے, تو وہ کر دکھاتی ہیں جو وہ سوچتی ہیں. اچھا, وہ خواتین جو ڈرتی ہیں نہیں کچھ کر لیں گے تو لاس ہو جائے گا, اگر کہیں انویسٹ کریں گے تو خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے تو پتہ نہیں گھر والے کیا کہیں گے, کس طرح سے ہم ان کو کنونس کریں گے, بہت سارے ایسی ہرڈلز ہیں جو گھر پہ رہتے ہوئے بھی ہیں, سوچ کی حد تک بھی ہیں, اور اگر گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں تو یقیناً اس معاشرے نے بھی بہت ساری ہرڈلز کریٹ کی ہیں. ان ہرڈلز کو کیسے اوور کم کر سکتی ہے ایک عورت؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو آپ اس کے لیے نکل پڑتے ہیں. بالکل ضرورت. اب جہاں تک ہے کہ میں بھی بالکل ہاؤس وائف تھی, شادی ہوئی اور ینگ ایج تھی, تو جب ضرورت ہوتی ہے ارادہ بنایا جاتا ہے, اس کے بعد آپ فری فال, عورتیں فری فال, اس طرح میں کہتی ہوں, میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے فری فال کیا اس سوسائٹی کے اندر, کیونکہ آئی نیور نو, مجھے نہیں پتا آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. بٹ بہت ساری بچیاں, دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر بچی کو شرم و حیا دے, اور اللہ تعالیٰ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بچیوں کو شوق ہے کریٹیو کام کرنے کا یا کوئی اچھی چیز کرنے کا تو دس از ویری گڈ, انہیں کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ, آج کل کے پیرنٹس تو بڑے بیک اپ دیتے. یہ کچھ دور تھا آج سے 20-30 سال پہلے کا, وہ ہمارا دور تھا جب ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے جابس کرنا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے جاب کرنے والی لڑکی عورتیں تو اچھی نہیں ہوتی. تو ہمارے معاشرے میں کھانا نہیں بنانا آتا ہوگا, نہ انہیں کھانا بنانا آتا ہے, نہ انہیں کوئی گھر کے. تو میں نے اپنی زندگی میں, میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اپنی لائف کے اندر, میں اپنی اس لیے مثال دیتی ہوں, مجھے دوسرے کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے میں کسی کے بارے میں کہہ سکوں, لیکن اگر بچیوں میں ٹیلنٹ ہے, اور میں نے دیکھا بچیوں میں بچوں کے مقابلے میں زیادہ ٹیلنٹ ہے, بچیاں بہت کیپیبل ہیں, پوٹینشیل ہے, کرنا بھی چاہتی ہیں. لیکن جہاں تک ہرڈلز کا تعلق ہے, اب تو شاید جو اب دور چل رہا ہے
इसमें इतने हर्डल्स नहीं है, हमारे दौर में हर्डल ज़्यादा थी, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं थी। इट इज़ एक्सेप्टेंस नहीं थी। और मैं आपको बताऊं, जब आप इरादा बना के खड़े हो जाते हो ना, वो शेक्सपियर वाली बात है कि बड़ा आदमी कब बनता है, उन्होंने कहा बड़ा आदमी तब बनता है जब वो सोच लेता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। और इसी बात को हम आगे लेकर चलेंगे, जानेंगे साइमा साहिबा क्या ऐड करेंगे इसमें। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस खूबसूरत डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। माशरती इस्तेहकाम और तामीर में ख़वातीन का किरदार, इस किरदार को इन्हेंस करना, स्ट्रेंथन करना, ग्रूम करना और इसको मोटिवेट करना हम सब की जिम्मेदारी है। कैसे कर सकते हैं इस पर बात करते ब्रेक पे जाने से कबल, और वही बात जो है वो आगे लेकर जाएंगे। साइमा साहिबा से जानेंगे। साइमा साहिबा, जैसे कि एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी, बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया साइमा साहिबा ने कि हम अगर आज से 20-25 साल कबल देखें तो वहाँ हमें नज़र आता है कि अगर एक औरत कुछ करना चाहती है, अपने इरादों को पूरा करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, या फिर इस माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहती है, तो बहुत सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता था। उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं देती, हर्डल्स क्रिएट करती है, ऐसी ऐसी मुश्किलात से गुजर के उसे जाना पड़ता है, कभी रिश्तेदारों की जानिब से, कभी घर वालों की जानिब से, कभी अपने लाइफ पार्टनर की जानिब से। लेकिन आज की औरत, आज की लड़की, आज की खातून ब्लेस्ड है मेरा ख्याल है कि जिनको इतनी हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की कमी है। इसके पीछे क्या रीजंस हैं आपकी नज़र में? हमारी माशरती कदरें अभी तक हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से नहीं निकले। हम हमारे जो बुजुर्ग थे, जो उन्होंने सेट की वैल्यूज, हम उसको इंटरलिंक कर देते हैं। कुछ हद तक मैं समझती हूँ इन लोगों से भी, ये लोग भी मुत्तफिक होंगे मेरी बात से, हम ज़रूरत के मुताबिक अपने स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। हम वैल्यूज़ को उस तरह, वरना इस्लाम में कहीं भी मुमानत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। मेरी रोल मॉडल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, सुभान अल्लाह। और उन्हीं के नक्शे कदम पे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पे चलते हुए मैंने बिजनेस के वही रूल सेट किए हैं। मैंने जी एक मेरा अपना जो ब्रांड है स्पाइसेस का है, और मैंने जब देखा कि सोसाइटी में जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं वो बड़ी एटीट्यूड से बात करती हैं, और उनसे बात करने से पहले 100 दफ़ा कुछ सोचते हैं। कुछ सफ़ेद पोश घराने जो अच्छे बाइज़्ज़त घराने हैं, उनकी ख़वातीन तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन एक हादसाती उस ज़िंदगी से गुजरी हैं, तलाक याफ्ता हैं, बेवा हैं, या 55 साल से ऊपर ख़वातीन जो हैं जिनकी निगहदाश्त कोई नहीं करता। मैंने उनका एक फैक्ट्री सेटअप बनाया है। अच्छा। वहाँ पे वो ख़वातीन बाइज़्ज़त तरीके से अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमाती हैं। उससे जो खुद एतमादी उनके अंदर बहाल हुई है, जो पॉजिटिविटी उनके अंदर आई है, उससे उन्हें ये पता चला कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, किसी इंसान में कोई कमी नहीं डाली है अल्लाह ताला ने। ये तो मुसद्दिका बात है, और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़हन, शऊर, अक्ल, सब कुछ वही, हालात का बदलाव उसको ऊपर नीचे रखता है। कुछ तकदीर के भी पन्ने हैं जिनको पलटने से तकदीरें ऊंची नीची होती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ बात आती है सपोर्ट करने की, आज की फैमिलीज बहुत सपोर्टिव है एज कम्पेयर टू अदर जो पिछले कुछ एरा में हम जाते हैं। जब मैंने 2015 में स्टार्ट लिया तो कुछ क्राइसिस ऐसे थे कि मुझे स्टैंड लेना पड़ा। मैंने MSc डिज़ास्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट किया, उसके बाद मेरी वॉइस क्वालिटी पे मुझे रेडियो पाकिस्तान में ऑफर हुई। अब रेडियो FM 102 पे भी हूँ, राइटर भी हूँ, पोइट भी हूँ, आर्टिकल्स भी लिखती हूँ। ये मेरे अंदर की लगन थी। आपके अंदर की जुस्तजू खत्म नहीं होनी चाहिए, मर्द हो या औरत हो। तरक्की के आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। आप एक दफ़ा मंजिल पे चलना शुरू करें। बिल्कुल ऐसे ही। रोड़े भी आएंगे, आप गिरेंगे भी, लेकिन गिर के उठना जो है
वही असल कामयाबी। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की समीना साहिबा। अगर इसी को आगे लेकर चलें तो फिर बात वहीं पे आती है कि उस सोच को अभी भी जो है हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के किसी न किसी हिस्से में मौजूद है। मैं सिर्फ अर्बन एरियाज़ को नहीं टारगेट करी, उनको नहीं हिट करी, उनको नहीं डिस्कस करी, बल्कि हमारे वो तबकात, वो हमारा रूरल एरिया जहाँ पे अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, जहाँ अभी भी जो है लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, वो तो अभी भी वहीं पर रिस्ट्रिक्ट है कि लड़की को पढ़ा लिखा के क्या करना है, इसने तो अगले घर जाना है, इस पर क्यों पैसा खर्च करें। इस सोच का ब्रेक करना कितना ज़रूरी है अगर हम ओवरऑल अपने माशरे की तरक्की चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये घरों में जो औरतें काम करती हैं, जो मेड हैं या जो मासियां हैं, मैं इनको देखती हूँ कि अभी इनमें भी ऐसे चेंजेस आ गई हुई हैं कि हमारे घर जो काम करती है वो सुबह सुबह अपने बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजती है। स्कूल भेजने के बाद वो आती है, 5-6 घरों के वो काम करती है, और घर में उसका जो हस्बैंड है वो नशा कर रहा होता है। हाँ, और वो उसके लिए भी वापसी पे सिगरेट लेके जाती है। तो मेरी उससे बात हुई, मैंने उसको कहा कि तुम बच्चों को क्यों पढ़ा रही हो ना। कहती है बाजी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ के कोई आर्मी में जाए, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो मेरा दिल करता है कि मेरे बच्चे जो है ना वो भी आप लोगों की तरह पढ़े लिखे हों, क्योंकि मेरे घर का माहौल तो इस तरह से है। तो मैं ये कहती हूँ, देखें कुरान में हमें अल्लाह ताला ने हमें इतने हकूक दिए हैं। सूरत निसा में आप देखें, पूरा कुरान ही देखें औरतों के हकूक से भरा हुआ है। और फिर इस्लामी पहले ज़माने में जो जंगें होती थी उसमें जो औरतें थीं वो बराबर मर्दों के शाना बशाना काम करती थी। तो वो उस ज़माने की औरत थी और हम इस ज़माने की हैं। तो मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जिनकी बच्चियाँ जॉब्स करती हैं, जिनकी बहुएं जॉब करती हैं, उनका थोड़ा वो ख्याल रखें। कई लोगों को मैं जानती हूँ कि जिनकी बहू डॉक्टर है तो वो सुबह सारे घर का काम करके जाएगी, फिर वो वहाँ इतनी ड्यूटी देकर आएगी, फिर जब वो घर आएगी तो उसके लिए फिर काम पड़ा होगा। ऐसे लोग भी हैं। तो लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चियाँ घर से निकलती हैं, बाहर ऑफिस में देखें बॉस क्या सलूक करते हैं, और बड़ा कुछ देखना पड़ता है। फिर ट्रैफिक कितनी है, घर पहुँचते पहुँचते क्या हालात हो जाते हैं। तो इन बच्चियों का जो घरों से निकलती हैं, काम करती हैं, इनका बहुत ख्याल रखें। और मैं तो ये मेरा यही है शुरू से कि नहीं, ज़रूर एहसास करें, ख्याल रखें, अपने आप को चेंज करें। सही वक्त के साथ साथ चेंजेस तो बहुत सारी आ गई हैं, लेकिन अभी भी सोच की तब्दीली अभी भी ज़रूरत है, और हाँ। साथ ही इस सोच को एक्सपोजर देने की ज़रूरत है। तो अस्मा साहिबा, कैसे सोच को एक्सपोजर हो सकता है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी डिस्कशन करनी है कि हमारी ही सोसाइटी में एक ऐसा प्रोपोर्शन भी हमें नज़र आता है कि जहाँ ख़वातीन ये कहती हैं कि हम अगर इंडिपेंडेंट हैं तो हमें कोई पूछने करने वाला नहीं है, ना हम किसी के जवाब दे हैं, ना हमारा किसी के साथ मुकाबला है। ये सोच भी तो नेगेटिविटी प्रमोट कर रही है ना। इट इज़ ट्रू। मैं आपको बताऊं कि मेरा जब तक मुझे ज़रूरत थी, मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ मैंने जॉब भी की, पढ़ाती भी रही, और इसी तरह मैंने फिर 2-3 क्लब्स थे, जैसे इन्होंने लॉयंस क्लब की बात की, मैं रोटरी की रही, मैं काफ़ी अरसे से सर्व करते रहे। जब भी कभी डिज़ास्टर्स होते हैं हमारे मुल्क में कभी भी, तो हम करते रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना बिलीव है, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि जिस घर में आपकी तरबियत होती है ना, आपकी असल में जो आप इंसान बन चुके होते हैं ना 16-17 साल में, आप फिर वो टिल डेथ तक वही फॉर्मेट रहती है। क्योंकि मैं बिला ज़रूरत, अभी मुझे सब कहते हैं कि तुमने 3 साल हो गए, यू आर एट होम, यू आर डूइंग नथिंग। हाँ, सोशल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि औरत की अंदर सबसे पहले अल्लाह ताला का खौफ, कि अल्लाह ताला हमें पता है कि हम माशरे में फिरते हैं। मैं अकेली ड्राइव करती हूँ, चाहे दिन है रात है, मुझे पता है कि अल्लाह की ज़ात मेरी प्रोटेक्शन करती है। मैंने सब काम खुद करने हैं, तो इसलिए मुझे तो किसी के सहारे की तो आदत ही नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो शऊर है अपने रब से डर का, अपने आप को, कि हमें पता है कोर ऑफ द हार्ट वी आर ट्रू मुस्लिम, और हम उभे करते हैं हर चीज़ को, हमें पता है हमारी लिमिट्स क्या, और जब हम लिमिट्स क्रॉस करते हैं वो भी हमें रिग्रेट होता है कि हमने ये गलत काम कर लिया है या हमसे गलती हो गई। तो ये देखें, ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अपने हदूद और कयूद को खुद डिफाइन करना है कि हमारी हद क्या है। इसके अंदर रहते हुए हम जो अच्छे तरीके से, जैसे हम यहाँ पे आए या हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें पता होता है, और अब तो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब तो कुछ भी करते हुए कुछ भी वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, हमें अल्लाह ताला की देखिए, हम जवाब दे हैं सिर्फ अल्लाह के सामने। तो अगर हमें अपनी हदूद का पता है कि हमारी हद और हमारी कहाँ तक हम जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं। और आप कोई भी अच्छा जब काम करते हैं तो आपका दिल
10 टाइम्स एक्स्ट्रा खुशी से झूम जाता है कि हमने ये एक अच्छा काम किया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। साइमा साहबा, एक अपनी सोसाइटी के एक ऐसे अलमिया की तरफ इशारा करना चाहूँगी, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को बयान करना चाहूँगी कि हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन तलाक की रेशो में बहुत इजाफा हो रहा है, फैमिली सेपरेशंस हो रही हैं, फैमिली मैटर्स बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। इनके पीछे कुछ लोगों का ये मानना है, एक माइंडसेट ये भी है कि शायद लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा उनका जो है बाशऊर होना या फिर इंडिपेंडेंट होना, उनका जॉबियन होना, ये वाहिद रीज़न है। आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करती हैं? मैं नहीं इत्तेफाक करती इस चीज़ से। इसलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगी कि जो भी शादीशुदा लोग हैं, वो अगर उनकी वाइफ, उनकी बहू वर्किंग उसमें है तो प्लीज़ शक मत कीजिए। जब औरत की एक बड़ी प्यारी सी फितरत है, बहुत मासूम सी फितरत है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, वो सिर्फ प्यार से मानती है। बिल्कुल। आपकी घर की ज़रूरतों को पूरा करती है। हम जब बाहर निकलते हैं, हमारे जहन में होता है हस्बैंड के लिए ये करना है, और सारा टाइम दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम तीनों का ध्यान जो है वो अपने घर की फलाने काम को रहता है, फलाना करना है। हम इतनी कमिटेड होती हैं। आप लोग प्लीज़, जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसमें औरतें काम करती हैं, लेकिन खुदारा शक मत कीजिए, वो आप ही के लिए सर्विस दे रही हैं। सही। और खुद को थका रही हैं। अब आपने बात की तलाक की शरह की, उसमें दो चीज़ें हैं। सही। एक तो हम में बर्दाश्त की कमी है, ठीक है, हमने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया जिंदगी को। सही। जिंदगी को ये कह देना, अच्छा तू ना सही और सही और ना सही और सही। जिंदगी ऐसी नहीं है। Definitely. मेरा अपना मानना है कि आप जो है वो जिसका हाथ पकड़ें तो मौत तक निभाने की कोशिश कीजिए। बहुत खूब। क्योंकि उसको ही रिश्ता कहते हैं। हम माँ हैं, हम अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ नहीं सकते। Definitely. ऐसे ही अगर आप अपनी जिंदगी को, क्योंकि जिससे आपकी जिंदगी जुड़ी है वो आपके बच्चों का बाप है। सही। तो पहले तो औरत को बर्दाश्त करना है, लेकिन मर्द अगर सपोर्टिव नहीं है, मर्द में जो तशद्दुद है, हाथ उठाना या मुंह से गलत कलमात कहना, या बाज़ दफ़ा औरत की फैमिली को गाली देना। देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बाप करार दिए हैं। पहला वो जो जनता है, दूसरा वो जो उस्ताद है, तीसरा वो जो आपको बेटी देता है। आप अपने बाप को गाली कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो एहतराम लाजिम है। देखें, बैलेंस होगा सोसाइटी में। वो आपने घराने देखे होंगे जिनमें बैलेंस नहीं है, वो टूट जाते हैं। जिनमें बैलेंस है रिश्तों में, वो कायम रहते हैं। बिल्कुल कायम रहते हैं। माँ आपकी औरत है। देखें, मर्द को एट ए टाइम 3 औरतों से वास्ता है। माँ, जिसकी बात वो रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल। बीवी, जो निकाह में है और उनके नान नफका की सब जिम्मेदारियां और उस पर खर्च करना सदका। बेटी, जिसकी परवरिश जन्नत का दरवाजा खोल देती है। तो बैलेंस किसने कायम रखना है? मर्द ने। बिल्कुल। माँ की भी सुने, लेकिन बीवी और को ये प्यार मर्द जो जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसने बैलेंस क्रिएट करना है, अगर उसकी बेहतरीन तरबियत होगी तो यकीनन वो बैलेंस क्रिएट कर सकता है। तरबियत करने वाली भी एक माँ है। तरबियत के हवाले से बात करेंगे अपनी तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक के जाने में बढ़ना, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। ख़वातीन का किरदार, और इस किरदार को हमने सपोर्टिव बनाना है, इस किरदार को हमने पॉजिटिविटी के साथ ग्रूम करना है और साथ ही साथ इसको स्ट्रेंथन करना है, एम्पावर करना है। कैसे कर सकते हैं उस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। कुछ तरबियत के हवाले से जो है वो हम बात करना चाह रहे थे। समीना साहिबा, मैं आपसे ज़रूर स्टार्ट लेना चाहूँगी। अब एक ऐसा मर्द जिसके ऊपर इस माशरे की ज़िम्मेदारी है, माशरती प्रेशर्स भी वो डील कर रहा है, घर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो घर का सरबराह है तो डेफिनेटली उसके ऊपर और प्रेशर्स भी हैं, वो बर्डनाइज भी है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियों का एक अंबार लगा हुआ है। लेकिन उसी वक्त उसने जो है वो अपनी तमाम तर प्रैक्टिसेस, अपनी तमाम तर अपब्रिंगिंग
پیرنٹنگ میں جو اس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں, جو سکھائی گئی ہیں, ان کو بھی پریکٹس کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ تربیت میں فقدان نظر آ رہا ہے, اگر تربیت میں وہ کوالٹیز ہی نہیں ڈالی گئیں, تو کبھی بھی وہ یہ پریشر میٹ نہیں کر سکتا, کبھی بھی وہ بیلنس کریٹ نہیں کر سکتا. تربیت کرنے والی اب ایک ماں ہے, کیسے کرے وہ ایک بیٹے کی تربیت, کیسے کرے وہ ایک بیٹی کی تربیت, کہ وہ دونوں اس معاشرے کا ایک اہم سائیکل ہیں, ایک اہم جو ہے ستون ہے, وہ ایک پریکٹیکل جو ہے وے میں آگے لے کر جائیں گے اس معاشرے کو. کیسے کرے گی تربیت؟ دیکھیں ابھی ڈائیورس کی آپ بات کر رہے تھے نا, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ایک جو ماں ہوتی ہے گھر میں, ماں جو ہوتی ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب ہماری ماں نے ہماری دادی کو اگر ان کے ساتھ لڑائی کی ہے, ان کا خیال نہیں رکھا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو ہماری جو بیٹی ہو رہی ہے وہ سیکھ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جب سیکھ رہی ہوتی ہے تو ابھی یہی اسی بات سے آپ کی جو بات تھی, تو بات یہ تھی کہ جب وہ سیکھ رہی تھی, پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے وہ آگے جاتی ہے, وہ بھی اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ لے کے نا پھر آگے جاتی ہے. بات یہ کہ جو ماں ہے, جیسے میں ماں ہوں, میں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اور جہاں تک مرد کی بات ہے, مرد بھی گھر میں چک چک ہو رہی ہے تو مرد بھی بیچارہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ماں بھی اور گھر کا جو سربراہ بھی, ان کو بھی ایک بیلنس رکھنا چاہیے ہر چیز میں. اگر آمدنی کم ہے تو پھر وہ جو عورت جو گھر میں بیٹھی, جو چک چک جو کری, لڑائی جو کری, وہ اس کو اگر کوئی ہنر آتا ہے وہ کام کرے. اچھا, کام کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے, آپ کو پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں, گھر کا ماحول خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ میں کہوں گی کہ گھروں میں بیلنس رکھیں, رشتوں میں بیلنس رکھیں. ہر چیز میں اگر بیلنس ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشرہ خراب ہوگا یا گھر خراب ہوگا. بالکل ایسے, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. لیکن اسما صاحبہ یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ, اور اس میں ہم اگر ڈائیورژن لے کر آئیں اور تھوڑا سا اس ٹاپک کو اور کھولیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم جو ہے وہ بات کریں ورکنگ لیڈیز کی, جو کہ گھر اور ورکنگ پلیس دونوں کو مینیج کر رہی ہیں, اس معاشرے کے ایک اہم کردار کے طور پر سامنے آ رہی ہیں, ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. لیکن اب وہ مائیں جو کہ گھر پہ موجود ہیں, جن کا صرف اور صرف ایک کام ہے کہ وہ گھر کو بیلنسڈ وے میں چلا رہی ہیں, وہاں ان کی تربیت کو کس طرح سے مزید گروم ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ ایک گھر کے اندر ہیں, وہ باہر کی دنیا کو اس طرح سے نہیں جانتی. اس ماں کے اگر ہم کمپیریزن میں بات کریں کہ جو اس سوسائٹی کا حصہ ہے, جو کہ اس سوسائٹی میں قدم رکھے ہوئے ہیں, وہ ماں کس طرح سے اپنی تربیت کو مزید انہینس کر سکتی ہے گھر پہ رہتے ہوئے؟ دیکھیں, میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں, جو خواتین گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, سب سے پہلے ان کے پاس تو کوئی کام نہیں ہوتا. آج کل ہر گھر میں میڈ نہ ہو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سب دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا, ایمپٹی مائنڈ از دا ہاؤس آف ڈیول. اب اگر جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں جو لوگ تنقید کرتے تھے کہ جو جاب کرنے والی ہیں خواتین, حالانکہ میرا اپنا ذاتی 110% میرا یہ بلیو ہے کہ جو عورت پریکٹیکل ہوتی ہے اس سے بہترین ریفائن عورت کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے اتنے محاذوں پہ جنگ لڑنی ہوتی ہے اور اتنا کچھ کرتی ہے کہ وہ بہت ساری باتوں پہ پھر کمپرومائزنگ وے میں آ جاتی ہے. چلو چھوڑو اس بات کو, اس بات کو بھی نگلیکٹ کر دو, اس کو بھی. اور دیکھیں, جو خواتین گھر میں بیٹھے, ان کا کام صرف گھر کے معاملات میں آبزرویشن کرنا ہے, اور وہ اتنا انوالو ہوتی ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ کب اٹھا, وہ کب اٹھی, یہ اس نے کیا کیا, بہو نے کیا کیا, کس ٹائم پہ اٹھ کے اس نے ناشتہ کیا, ہر چیز میں, کیونکہ ان کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے. اور ہمارے جیسے جنہوں نے ایک مشین کے طور پہ زندگی گزاری ہو, ان کو نہیں, جس نے جب مرضی اٹھنا ہے وہ ناشتہ کرے, وی ہیونٹ اینی کنسرن. اور دوسری بات دیکھیں, جو ایک پریکٹیکل عورت ہوتی ہے, میں کہتی ہوں کہ ہر بچی کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. بچی کی تربیت, گھر بسانے, پرچھائی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا, میں اب اپنے بیٹے کے لیے جب رشتہ ڈھونڈ رہی تھی تو میں سب سے پہلے جا کے عورت سے ملتی تھی کہ وہ عورت میں دیکھوں جس کی بیٹی میں نے لے کر آنی. بچیاں تو بچیاں ہوتی ہیں, معصوم ہوتی ہیں. ان بچیوں سے ایکسپیکٹ کرنا ہے بیوقوفی ہے کہ ہم ان سے اتنی 24 سال کی عمر میں ہم ان سے کسی بہت ایکسٹرا آرڈنری عقل مندانہ بات کی توقع کریں. ماں کو دیکھیں جس نے تربیت کی ہے. ڈیفینیٹلی. تو میں نے, میری جو سمدھن بنی, شی از ویری مچ ریفائن لیڈی, بہت اچھی تھی. اس سے ان کے ساتھ جب میں نے گفتگو کی تو شی از ویری مچ فرینڈلی, بہت اچھی تھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی بھی اچھی ہوگی, کیونکہ میں آبزرو نہیں کر سکتی. یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں تھی نا کہ ماں کو دیکھ لو. ماں کو دیکھو. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے اب میرا بیٹا ہے اور میں اپنے بچے کو میں نے بیٹھ کے یہ بتایا کہ بیٹا ہم نے زندگی پریکٹیکل گزاری. بالکل. آپ ایک ہی دن میں اوور دا نائٹ لڑکی سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریے گا کہ وہ آپ کی بہت اوبیڈینٹ وائف ہوگی. اٹ ول ٹیک ٹائم. ہر چیز ٹائم کے ساتھ.
سیٹلڈ ہوتی ہے، اور ماں ہی، عورت چاہے ساس ہے چاہے وہ مدر ان لا ہے، انہی سے گھر بستے ہیں. اور آج کل جو 99.9% ڈیورس ریٹ چل رہے ہیں، مطلب میں نے اپنے جو سرکمفرنس میں جتنا بھی دیکھا، میں نے کوئی گھر بستا ہوا تو دیکھا ہی نہیں کہ میں دیکھوں جس کو دیکھا شادی ہوئی ڈیورس ہوگی، شادی ہوئی ڈیورس ہوگی. کیونکہ نہ لڑکوں میں وہ صبر ہے نہ لڑکیوں میں وہ صبر ہے. لڑکیاں کو بسانے کے لیے ان کی ماں کا، اور بیٹے کو برداشت سکھانا بیٹے کے ماں. اچھا، یہ پھر اسی پوائنٹ پہ آگئی تربیت والی. تو سائمہ صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں کہ وہی پرانے وقتوں کو ڈسکس کرنا ہماری جو ہے وہ ایک عادت بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے، کیونکہ جب ہم پرانے وقتوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اپنی وہ تمام تر ویلیوز ان کا پاس نظر آتا ہے، جو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں، جو ہمارے کلچرل نارمز ہیں، جو ہماری سوسائٹی ہم سے چاہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تھپکی دی جاتی تھی کہ بیٹا ہم تمہارے ساتھ ضرور ہیں لیکن کمپرومائز تم نہیں کرنا ہے. وہ تھپکی آج نظر نہیں آتی. آج یہ بھی کہا جاتا ہے، میں میجورٹی کیسز کی بات کروں گی، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات ایگزسٹ ہو رہی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ساس کچھ کہے فوراً گھر آ جانا. یہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک فیشن چل پڑا ہے، اس کو روکنا کتنا ضروری ہے، اور ایک عورت ہی روکے گی ڈیفینیٹلی. بالکل ایسا ہے کہ بہت اوور پیمپر کرنا شروع کر دیا. اچھا، ہمارے ہاں سٹینڈرڈز ڈیفرنٹ ہیں. ہم بیٹی لے کے آتے ہیں تو ہم پرانے 25-30 سال پہلے کے دور میں چلے جاتے ہیں. ہم مطلب بیٹی دینے جاتے ہیں تو ہمیں 21st سینچری کا داماد چاہیے. یہ سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ کر لیے نا. آپ کو سمدھن چاہیے، بہت اچھی، آپ کو نہیں کہہ رہی لیکن سمدھن چاہیے. میری تو ہے ہی اچھی، میں تو خود تعریف کر رہی ہوں. میری سمدھن بہت اچھی ہے. سمدھن چاہیے تو اس کے لیے مطلب اگر بیٹی کے لیے ساس چاہیے تو آپ کو بڑی کمپرومائزنگ سی اور آپ کی بیٹی ڈومیننٹ ہو. لیکن اگر آپ بہو لا رہے ہیں تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے آپ کی اجازت ہو تو اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اگر ہم بیٹی لینے جا رہے ہیں تو وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو پروموٹ کرے، لیکن اگر ہم نے بیٹی دینی ہے تو نیوکلیر فیملی سسٹم. جی بالکل بالکل. اور وہ میاں بیوی اور 2 بچوں والا سسٹم چل پڑا ہے. دیکھیں گھر میں جو ایک پورا کمپلیٹ ایک فیملی سسٹم ہے. آپ یورپ کو دیکھیے، وہ فیملی سسٹم کو اب ترس رہے ہیں. وہ 18 سال کی بلوغت میں فیصلے کرنے، وہ بچے اتنے میچور نہیں تھے تو وہاں پہ تباہی آئی، اور وہ معاشرتی تباہی جو ہے اب اس کو وہ فیملی سسٹم میں واپس لا رہے ہیں. میرے ساتھ جو مطلب انٹریکٹ ہوتے ہیں جو یورپین لوگ، وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے پاکستانی معاشرہ کو کہ آپ لوگ بڑی ویلیوز رکھتے ہیں اور آپ لوگوں نے وہ بزرگوں کی پرانی ٹریڈیشنز کو اور ویلیوز کو چھوڑا نہیں ہے. بالکل. تو اگر ہم دیکھیں، ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑی سی برداشت کریں، آج کی ماں کل کی ساس بھی بن جاتی ہے. بالکل ایسے. اور وقت اتنا تیزی سے گزرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کب جوان ہو گئے. تو تھوڑا سا صبر کریں، آپ کی بھی حکومت آئے گی، لیکن وہ جو عورت بیٹھی ہے وہ کسی کی ماں ہے، اس نے وہ تکلیفیں کاٹی ہیں تو ان کی حیثیت کو بھی مانیے. اور جتنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے، آپ نے ابھی کہا کہ مرد پریشرائز ہوتے ہیں، میرے خیال سے ہما جو اچھی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ایجوکیشن ہے اس کو مینیج کرنا ہے، شادیاں ہیں یا اور ایکسپینسز کو برداشت کرنا، یہ بڑے خوش آئند سے اخراجات ہیں اور کرنے میں بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے انسان، بڑی دل جمی سے کرتا ہے. اور اسی کا نام زندگی ہے. اس کے بنا تو زندگی بالکل خالی رہ جائے نا. تو اگر یہ چیزیں ہمارے پاس گول، آپ کے اپنے گولز ہوں گے، میرے اپنے گولز اور آبجیکٹیوز ہوں گے جن کو میں نے اچیو کرنے کے لیے ٹارگٹ پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو، یہ بڑے ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے گھر کا. اس کو پلیز پریشر میں نہ لائیے، کیونکہ اکنامک پریشر اوور آل دا کنٹری یا کرونا کی وجہ سے سب پہ آیا ہے. بالکل. اس کو مینیج کرنا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ ہم ماں باپ ہیں، ہمارا ہی فرض بنتا ہے ڈیفینیٹلی. اور اس میں خواتین اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کم کر لیں. خواتین پھر بات وہی آتی کہ خواتین کی خواہشات سجنا سنورنا تو ہمارے وجود زن سے ہے، تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا ساز درود. کیا بات ہے سمیرہ صاحبہ. اب جہاں سجنے سنورنے کی بات آ گئی تو ڈیفینیٹلی اس کو ہم جو ہے وہ پرسنل گرومنگ میں لے کے جائیں گے. بعض خواتین جن کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ٹائم نکالیں، ان کے پاس ٹائم بھی موجود ہوتا ہے، وہ اس کو مینیج نہیں کر پاتی. کچھ وقت اپنے لیے یہ کہہ دینا کہ میرا ٹائم چلا گیا ہے، اب کیا مجھے خود کو وقت دینا یا خود کو گروم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اگر وہ ایک چیز مینیجبل وے میں لے کر جا رہی ہے، ایک گھر کو چلا رہی ہے، تو وہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالے. کتنا وقت دیتی ہیں آپ اپنے آپ کو؟
वक्त तो देती हूँ बहुत अच्छा वक्त देती है। दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि टाइम की जो पाबंदी है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए ख़वातीन बास क्या करती हैं, रात को देर तक टीवी देखती रहती हैं या मोबाइल पे लगी रहती हैं। अच्छा, अब वो रात को देर से सोएंगी तो सुबह वो नहीं उठ सकेंगी, और जब वो सुबह नहीं उठ सकेंगी तो सारे काम जो हैं वो लेट हो जाएंगे। ऐसे ही तो फिर उसमें फिर अपने लिए भी टाइम नहीं निकलता। आप खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक और चीज़, आप ये अभी सारे ये मुआशरे की बात हो रही है, तो मैंने जो चीज़ें मैं नोट कर रही हूँ कि जब हम लोग छोटे थे, हम अपनी बुक्स में पढ़ा करते थे सच की कितनी अहमियत है, या दादी दादा की कितनी अहमियत है, एक जॉइंट फैमिली की कितनी अहमियत है। अभी जो है ना, अभी ऐसा नहीं, ना तो वो बुक्स रही हैं, ना वो बुक्स में वो, ना वो सिलेबस ही मेरा हाल ख़त्म हो गया, कहीं चला गया। ऐसे ही। तो अभी जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें बच्चियों को बहुत ज़्यादा वो बदतमीज़ कर देते हैं, मैं तो यही कहूँगी। जी बिल्कुल। तो बदतमीज़ी पे उतर आती हैं, और दूसरा ये कि वो अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझती। मतलब अगर एक माँ ने पूछ लिया ना कि बेटा ये व्हाट्सएप कैसे चलता है, तो वो बच्ची बड़ी हकारत से, और बच्चों को ये बहुत हो गया हुआ कि हमें बहुत कुछ पता है, हमारे वालिदैन को कुछ नहीं पता। इसमें भी तरबियत का कहीं ना कहीं फुकदान है कि अगर तरबियत बेहतरीन तरीके से की जाए तो यकीनन बच्चे अदब व एहतराम को कभी भी नहीं भूलते हैं। मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। माशरती इस्तेहकाम को हम डिस्कस करें तो इसमें मज़ीद किस तरह से हमवारियाँ पैदा हो सकती हैं, जानेंगे अपनी तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। जिस सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, माशरती इस्तेहकाम और अमन में किस तरह से एक औरत कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माशरा बेहतरीन माशरा बने तो फिर हमें अपनी ख़वातीन को एम्पावर करना है, स्ट्रेंथन करना है, उनको बेहतरीन माहौल फराहम करना है, और साथ ही साथ उनको जो है हमने एजुकेट करना है, अवेयरनेस देनी है। कैसे दे सकते हैं इस पर बात हो रही है, क्योंकि किसी भी माशरे के लिए एक अहम किरदार, एक अहम हैसियत रखती है उस माशरे में रहने वाली ख़वातीन, उस माशरे में रहने वाली एक औरत, और वो औरत ही नस्लें बनाती है। अगर उस औरत से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाए, वो एक कामयाब इंसान के तौर पर इसको परवान चढ़ाए, तो यकीनन उसमें उसको माहौल भी हमें अच्छा देना है। अगर माहौल अच्छा होगा तो उसमें रहते हुए वो बेहतरीन तरबियत कर सकती है, एक बेहतरीन माँ के तौर पे इस सोसाइटी को सर्व कर सकती है। मेहमानों में हमारे साथ मौजूद हैं समीना आरिफ, अस्मा मलिक और साइमा दस्तगीर, जिनसे हम सीख रहे हैं कि किस तरह से माशरती इस्तेहकाम में एक औरत कंट्रीब्यूट करती है, और वो ख़वातीन जो कि कुछ करना चाहती हैं इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, तो वो किस तरह से आगे आ सकती हैं, किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं दूसरों के लिए, दूसरों की आगाही का जो है वो सबब बन सकती हैं, वो हम जानेंगे अब समीना साहिबा। समीना साहिबा, आपकी बात रहती थी, मैं चाह रही हूँ कंटिन्यू करें, और फिर साथ ही साथ जो है हर माशरे की बात करें। किसी भी माशरे के लिए औरत की जो अहमियत है उसको उजागर करना भी ज़रूरी है। देखिए, हमारे पीएम साहब कहते हैं कि मदीना की रियासत बनेगी पाकिस्तान। देखिए, मदीना की जो रियासत है वो ऐसे तो नहीं बन जाएगी ना, और मदीना की रियासत एक बंदा तो नहीं बना सकता, वो तो सब ने मिलके बनानी है। अच्छा, मदीने की रियासत जब थी और है अभी माशाल्लाह से, तो उसमें जो औरतों का किरदार था, औरतें उस वक्त भी क्या क्या करती थी, मैं ये सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये तो एक मतलब एक मिसाल है ना कि मदीने की रियासत। बिल्कुल ऐसे। तो मदीने की रियासत में हम सब ने मिलके काम करना है, और ज़्यादातर ख़वातीन ने काम करना है। अच्छा, अब ख़वातीन ने कहाँ कहाँ काम करना है, मैं पहले भी एक इंटरव्यू था मेरा, तो मैंने उसमें उनको बताया कि हमारे स्कूल, और अभी मैं बात कर रही थी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में लेक्चर होने चाहिए ह्यूमैनिटी के ऊपर, ठीक है, इंसानियत के ऊपर। और अभी जो बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं और बच्चे अगवा हो रहे हैं, तो देखिए वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम पहले था, मैं कहती हूँ उसको दोबारा से उजागर करना चाहिए, उसके ऊपर अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को कि देखिए हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे महफूज रहते थे जब घर में दादी दादा है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम उनके पास छोड़ के हम अगर काम कर रहे हैं तो हम भी रिलैक्स हैं, सुकून से काम कर रहे हैं, और सुकून से काम करके हम घर जाते हैं तो हमारे बच्चे भी संभाले हुए हैं और घर का माहौल भी ठीक है।
اس چیز کو میں کہتی ہوں کہ یہ لوگوں میں اویئرنیس دینی چاہیے کہ اکیلے رہنا جو ہے نا وہ کوئی بہادری نہیں ہے, آپ فیملی کے ساتھ رہیں. صحیح. لیکن سمینہ صاحبہ کیا کریں کہ یہ بھی خواہش جو ہے وہ ایک عورت کی جانب سے ہی پروموٹ ہوتی ہے, اور پھر کرتے کرتے مرد مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ نیوکلیر فیملی سسٹم کی جانب جائے. بہت سارے کیسز ہیں جن کو ہم نے دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, ہمارے اپنے ارد گرد ہوتے ہیں. اسما صاحبہ, تو پھر اس طرح سے عورت کو ایجوکیٹ کیا جائے, اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی کو سمجھے کہ ہماری فیملی کا حصہ ہے, اگر میں کسی دوسرے گھر جا رہی ہوں تو اس کو بھی اپنا گھر مانوں. آف کورس, پھر یہی بات میں کہوں گی کہ یہ بھی آپ کی مائیں جو ہیں وہ آپ کی تربیت کرتی ہیں. جب ہماری شادی ہوئی تھی بہت چھوٹی عمر میں, تو ہماری ماں نے سنتے بھی یہی تھے سرکمفرنس میں, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے اب تمہاری شادی ہو رہی ہے, اب وہی تمہارا گھر ہے اور وہیں سے تمہارا جنازہ اٹھے گا. یعنی کہ ہمیں اتنا ڈرا دیا جاتا تھا, ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم کوئی اور نیگیٹو پازیٹیو سوچے. اور یہ بالکل سمینہ نے 110% بات سچ کہی ہے, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا ایک فیز ہوتا ہے اور وہ پیک پہ آ کے وہ ختم ہوتا ہے. دیکھیں ایک زمانہ ہوتا ہے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہر لڑکی کا دل چاہتا ہے مجھے کچھ چیک اینڈ بیلنس نہ کرے, میں کپڑے بھی پہنوں مجھے کوئی روکے نہیں, میں میک اپ کروں مجھے کوئی دیکھے نہیں, کہ بس مجھے روکے ٹوکے نہیں, بس میں سارا دن. آج کل کی بچیاں جو گھر خراب ہو رہے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ مائیں بچوں کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی ان کا پوچھ نہیں ہے, ان کی تربیت نہیں ہے. میں پھر یہ کہوں گی کہ جس ماں کی اپنی تربیت اچھی ہوئی ہے وہی اپنی بچے کی بھی تربیت اچھی کرے گی, قطع نظر اس کے کہ بیٹی ہے یا بیٹا, دونوں کی تربیت کرنی ہے. اور جو فیملی آپ کی دیکھیں, پوری فیملی, میں کہتی ہوں آپ کی عید آتی ہے یا آپ کی کوئی موقع آتا ہے جب پوری فیملی ہوتی ہے, نانی نانا دادی دادا پھپھی چاچی, یہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں, اور مائیں خود ان کو پیچھے کرتی ہیں. دادی سے نہیں ملنا, چاچی چچی سے نہیں ملنا, وہ تائی ایسی ہے. یہ عورت ہے, یہ عورت ہے جو پورے گھر کے سسٹم کو یا وہ پولوٹڈ کر دیتی ہے یا وہ اس کو آرگنائز کرتی ہے. تو پھر وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہویں اس گھر اچھے گھروں سے لے کر آؤ تاکہ وہ گھر کو جوڑ کے رکھیں. اچھی فیملی کی ہوں گی, اوپن مائنڈیڈ ہوں گی, ہنس مکھ ہوں گی, تو وہ گھر کے سسٹم میں ایبزارب ہوں گی, نہ کہ آئسولیٹ ہوں گی. اور پھر آئسولیشن میں ہوتا یہی ہے کہ انہوں نے جاب کرنا تو دور کی بات رہ گئی, وہ صبح صبح اپنا بچہ یا تو کسی مدر یہ جو ڈے کیئر سینٹرز میں چھوڑتی ہیں یا پھر اپنی ماؤں کے گھر میں, تو وہ ایک ٹریولنگ میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے, پھر بچے کا بیچارہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے, جس طرح میری اپنی بھابھی ہے ڈاکٹر, تو میری امی سارا وقت بچے کو رکھتی تھی کہ جی وہ گھر میں اس کی کہ وہ ماں آتی ہے تو پھر اس کو اسس, بلکہ امی میری ٹرے میں رکھ کے کھانا دیتی تھی اپنی بہوؤں کو, کیونکہ ہم نے یہی کچھ دیکھا ہوا تھا. تو سچی بات ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں یہ سارا ایک تو دماغ کا جو آپ کا سوچنے کا لیول ہے نا, کہ یہ دوسرے گھر سے آ رہی ہے, اور اب وہ پازیٹیو اور اوپن ہونا چاہیے. آپ تھوڑی سی اگلے کو اسپیس دیں, آٹومیٹیکلی ایوری تھنگ ول بی اوکے. بالکل سب کچھ, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ ہمیں بھی, جو اقبال کا شعر تھا نا کہ آپ اتنی محنت ڈیڈیکیشن اور کوشش سے جب ایک چیز اچیو کر لیتے ہیں, پھر خدا بھی بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا. بالکل رضا کیا ہے. بہت خوبصورت بات. سائمہ صاحبہ, اگر اسی بات کو جو ابھی اسما صاحبہ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اسپیس دیں, ہم کیوں نہیں ایک آنے والی لڑکی کو اسپیس دیتے کہ وہ اپنا گھر بار, اپنی پرورش, اپنے بہن بھائی, اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کے ہمارے لیے ڈیڈیکیٹلی آ رہی ہے, ہم اس کی ڈیڈیکیشن کو کیوں کنسیڈر نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں وہاں پہ سارے بدلے لینے کی ایک جو ہے وہ ارج ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اب اس کی شامت آئی, یہ اکیلی ہے, یہ کچھ کہہ نہیں سکے گی, یہ بول نہیں سکے گی. ایک عورت اگر چاہے تو اس کو بالکل جو ہے وہ ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم تک لے جا سکتی ہے. گھر کا ماحول بنانا, بیٹے کی شادی کرنا, یہ کیوں پاکستان میں اتنا جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک خوف کہ میرا بیٹا چھن جائے گا, بیوی کی بات ماننے لگ جائے گا. بالکل. میں دیکھیں ہم نے جنے ہیں بیٹے, ہمارا خون ہے, ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہیں, ہم سے کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا, ہمارے جو بیٹیاں ہم لے کے آتے ہیں, ہم ماؤں کی بھی اوور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. صحیح. سگڑاپا, ٹھیک ہے, پرفیکٹ ماڈل, پریزنٹیبل, اس کی کوئی کمی نہ ہو, ایسا کیسے پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے. ہر کام میں ہم اتنی عمر میں, اتنی ایج میں آ گئی ہیں, اب بھی ہم سے گھر میں غلطیاں ہوتی ہیں, بجٹ کرنے میں, کچن میں, اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے سے غلطی بالکل ہوتی ہیں. تو کیوں وہ جو بچی نہیں آتی ہے اس کی قابل معافی کیوں نہیں؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ بیٹی کے لیے اگر اس میں بھائی کی بڑے ہیں, بیٹی چھوٹی ہیں, تو بیٹی 12 بجے تک سو رہی ہیں اور بہو کا 4:30 بجے اٹھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا بہو بننے کے بعد سب سٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، جو مائیں بیاہ کے لاتی ہیں بہویں، پہلے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، بہو آنے کے 3rd ڈے کے 4th ڈے کے بعد بس بیٹھ جاتی ہیں، بالکل ریٹائرڈ ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ تنگ نظری ہے، نیرو مائنڈڈ ہے، بالکل اپنی سوچ کو وسعت دیں۔ دیکھیں آپ کی اور میری سوچ، آپ میری سوچ کو نہیں بدل سکتی جب تک کہ نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اپنی سوچ میں پازیٹیوٹی جب تک نہیں آئے گی ہم کسی رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پھر میں بہوؤں سے بھی کہوں گی یا جو بیٹیاں ہماری دوسرے گھروں میں جاتی ہیں، تحائف کا رد و بدل کیا کیجیے۔ جہاں کوئی نالا ہو آپ سے، آپ ان کے پاس بیٹھ کے اس کی وجہ جانیے۔ صحیح۔ آرگیو کرنے سے، بحث مباحثہ کرنے سے آپ کا گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ کے اوپر جو نفسیاتی ایک دباؤ آ جاتا ہے، آپ کسی سے ناراض ہوں تو بے چین تو آپ بھی ہو جاتے ہیں، پیس آف مائنڈ آپ کا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو آپ کا کام ہے کہ جو ناراض ہے آپ سے، آپ محبت سے اس سے بات کیجئے، اور محبت سے کس کو نہیں جیتا جا سکتا؟ محبت تو ایسا ٹول ہے کہ آپ جہاں وہ رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی اس میں کچھ محنت زیادہ، تھوڑی سی مٹھاس ڈالیے لہجے میں، زبان پہ، رشتوں میں خود بخود مٹھاس آ جاتی ہے۔ بالکل آ جائے گی، کیونکہ ہم نے اس معاشرے کے امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس معاشرے کا ایک یونٹ یعنی کہ ایک گھر صحیح ہو جائے، ایک گھر میں بیلنسڈ وے میں تمام رشتوں کا ادب احترام ہو۔ کیوں احترام کی سینس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ آج کل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں اور بیٹی میں کانفلکٹس آ جاتے ہیں، کہ جب ماں بیٹی سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے یا کہیں روک ٹوک کرنا چاہتی ہے، کچھ سمجھانا چاہتی ہے، تو بیٹی منہ پھٹ کے کہہ دیتی ہے کہ نہیں آپ کچھ نہیں جانتی، آپ کا زمانہ گیا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے ساری اویئرنیس ہے، میں جانتی ہوں۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری تربیت کا فقدان ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیٹی ریفلیکٹ کر رہی ہے، یہ بیٹی بول رہی ہے۔ اگر وہ آج اپنے گھر بول رہی ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرے گھر جا کے تو وہ 2 دفعہ بولے گی۔ دیکھیں یہ تو سٹارٹ جو ہے نا، وہ سٹارٹ ہی یہاں سے ہونا چاہیے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بیٹی چھوٹی ہوتی ہے، جب وہ فیڈر لیتے ہیں، میں اس وہاں سے شروع ہوتی ہے تربیت، تو ماں اس کو اپنے ساتھ لٹائے اور اس کو اچھی اچھی باتیں بتانی شروع کریں، ہاں کہ آپ نے بڑے ہونا ہے، آپ نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے۔ تو جب آپ شروع سے ہی اس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چلیں گے، ہاں تو پھر یہ ہوگا کہ بچہ جو بڑا ہوتا جائے گا تو وہ جو ماں کی جو باتیں ہیں نا وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، ہاں، اور وہ پھر آگے وہ ایک کامیاب جو ہے وہ انسان ثابت ہوگی، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو لیکن میں یہی دیکھتی ہوں کہ جو ماں ہے نا، وہ آج کل کی ماں بے شک بیچاری بہت، دیکھیں ضرورت بھی ہے، آج کل تو بہت مہنگائی کا اتنا دور ہے، مرد عورت دونوں کو مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ٹائم دینے کی۔ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، آپ 50% کام کر لیں، 50% اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ جب آپ ٹائم دیں گے تو آپ کے بچے پھر آپ کے نقشے قدم پہ چلیں گے، آہستہ سے ان کی تربیت ہوتی جائے گی، تو پھر کیوں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ معاشرتی استحکام کو ہم نے جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے تھوڑی بہت ایفرٹ بھی کرنی ہے، اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی پورا کرنا ہے، اور پھر اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرنی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ رائٹس کی ڈیمانڈ تو کی جاتی ہے، لیکن رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کیا ہیں اس کی جانب ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں۔ اسما صاحبہ، جیسے کہ بات ہو رہی ہے تربیت کی، ایک ماں کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، وہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر پھر وہی پرانی مثالیں دینی پڑیں گی، آج سے 20-25 سال قبل جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں فخریہ اپنی بیٹی کی کوالٹیز بتاتی تھی کہ یہ اتنی سگھڑ ہے، اسے سلائی بھی آتی ہے، اسے کڑھائی بھی آتی ہے، اسے کھانا بھی بنانا آتا ہے۔ آج کی ماں کیوں انسیکیور ہو گئی ہے ان تمام تر چیزوں سے؟ وہ کیوں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میری بیٹی کو روٹی بنانی نہیں آتی، میری بیٹی آٹا نہیں گوندھ سکتی، یہ گھر کے کام کرنا نہیں جانتی، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے کیسے دھلتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتی یہ ہماری ویلیوز کے بالکل اگینسٹ ہے؟ یہی تو میں کہتی ہوں کہ آپ جب بھی میں کسی ایسی بچی کو دیکھتی ہوں جو کہ آج کل کی یورپین ویئرنگ میں اپنے آپ کو بہت خوبصورت، ظاہر ہے ہر بچی کو شوق ہے وہ کہ وہ خوبصورت نظر آئے، اب وہ ویئرنگ کر کے جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس میں اس بچی کا قصور نہیں ہے، اس کی ماں کا قصور ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بچیوں پہ ہم تنقید کرتے ہیں، بچیوں کو کچھ نہیں پتا زندگی کیا چیز ہے، یہ تو جب گریں گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا چیز ہے۔ اب وہ بچی جو گھر یونیورسٹی کے لیے، میں اکثر جب جاتی ہوں صبح بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تو میں روڈز پہ دیکھتی ہوں لڑکیاں کھڑی ہیں، دے آر ویئرنگ ٹائٹس اینڈ ٹاپس، اور بالکل بال کھلے ہوئے اور بڑی پیاری، نو ڈاؤٹ خوبصورتی ہے، جوانی ہے، اب وہ نظر آ رہی ہے۔ اب وہ بچی جو روڈ پہ کھڑی ہے اس پہ ہر بندے کی نظر، اب میں یہ سمجھوں، میں پھر 99 دیکھیں دس از دا باٹم آف دا لائن کہ ماں
چاہے ماں از دا مین پلر آف دا ہاؤس. اگر وہ بچی جو گھر سے نکل رہی ہے ماں کا کام ہے اس کو دیکھنا. میری اماں کہا کرتی تھی بیٹے جو ماں ہوتی ہے نا اس کی 2 آنکھیں آگے اور 2 پیچھے بھی. بالکل یہ بات ہم سن کے بڑے ہوئے, اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھنا ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سویرا میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. معاشرتی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم خواتین کے کردار کو انہانس کریں, گروم کریں, اس کو سپورٹ کریں, موٹیویٹ کریں, انکریج کریں. کیسے کر سکتے ہیں اس پر جانیں. تربیت وہ واحد ٹول ہے, وہ واحد جو ہے ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا سکتے ہیں, اپنی قوم کو ایک تہذیب یافتہ قوم بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے جہاں تربیت ضروری ہے وہیں ماں کو ایجوکیٹ کرنا, ایک عورت کو ایجوکیٹ کرنا, گروم کرنا, امپاور کرنا بھی ہم سب کی ذمہ داری, کیونکہ خواتین ہر معاشرے میں ایک خاص مقام کی حقدار ہیں. ان کو یہ حق دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے ہم خواتین ہیں, چاہے ہم مرد حضرات ہیں, چاہے ہم اس معاشرے کے بزرگ ہیں. یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے اس میں سے ہی بہت ساری خواتین ایک دوسرے کے لیے پرابلمز بن جاتی ہیں, ہرڈلز بن جاتی ہیں, آبسٹیکلز بن جاتی ہیں. ہم نے خود کو سنبھالنا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے, گروم بھی کرنا ہے, اور اپنے سے منسلک جو دوسری خواتین ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ان کی انہانسمنٹ کرنی ہے, ان کو گروم کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے ہی اس معاشرے کا امن و استحکام برقرار رہ سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے تو اس معاشرے کے تمام افراد کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی ہے تربیت کی, اسما صاحبہ آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گی. وہ جو ماں کا ایک ڈر, ایک ماں کی نظر کا ڈر, ایک ماں کی بات کا, ڈانٹ کا ڈر, وہ اب بھی برقرار رہنا چاہیے. شاید ہمارے ذہنوں میں تو ہے لیکن آنے والی نسل میں یا موجودہ نسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک کمزور ہو گیا ہے. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مائیں جو ہیں انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے گھر کے کام انہوں نے نہیں کرنے, برانڈ کے چکروں میں, موبائل کے چکروں میں سارا وقت آل دا ٹائم وہ گھر پہ رہتی ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. جہاں تک کھانے کا تعلق تھا اب وہ آپ کو فوڈ پانڈا زندہ باد, وہ انہوں نے فون کرنے اور کھانے گھر میں آ جانے. اس لیے وہ گھر نہ کام کرنا نہ کچھ. اب مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے اب جاب نہیں کرتی, اب گھر پہ ہوتی, کیسے ٹائم گزارتی ہیں؟ اور آنیسٹ ٹو گاڈ کہ مجھے 1 منٹ نہیں ملتا کہ میں بیٹھ بھی جاؤں, کیونکہ میں نے گارڈننگ بھی میں نے خود کرنی ہے, کوکنگ بھی میں نے خود کرنی ہے, کھانا جو بچہ آتا ہے اس کو میں پکا کے دیتی ہوں, فریش کھانا, تازی روٹی. تو یہ ہم نے ہماری ماؤں نے کیا تھا, اس لیے ہمارے بیک آف دا مائنڈ یہی ہے کہ دس از آور رسپانسبلٹی. میں پھر یہ کہوں گی کہ جس طرح کی بریڈ ہوتی ہے نا اس نے وہی کچھ ریئیکٹ کرنا. نو ڈاؤٹ ہماری بریڈنگ, ہماری جو ہمارے ماں باپ نے ایسا ماحول دیا, میں نے آگے سے اکیلی ہو کے بھی اس ماحول کو قائم رکھا. تو اس میں ماؤں کا ہی ایلیمنٹ ہے, ماؤں ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بھی دیکھیں, بچوں کی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. آج کل چونکہ اب جو فارمیٹ چل پڑا ہے, ذمہ داریاں نہ وہ ہسبینڈ کی ذمہ دار ہیں, نہ وہ بچوں کی ذمہ دار ہے, نہ وہ کھانے پکانے کی ہیں. ان کا کام صرف اپنی کیئر کرنا, بالکل جم جانا ہے, موبائل پہ چٹ چٹ کرنی ہے. آپ دیکھیں موبائل پہ اگر بیٹھیں 2-3 گھنٹوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا نا. یوٹیوب کھول لیں اس میں اتنا کچھ ہوگا. لیکن ہم ان چیزوں کے اگینسٹ نہیں ہیں. اگر ان کے ساتھ ساتھ ایک عورت اپنے گھر کے تمام ٹاسک مینیج کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی سوسائٹی میں ہم قدم. ایگزیکٹلی, میں بھی یوز کرتی ہوں 10 بجے کے بعد, جب میری ساری ڈیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں, جب میں ریلیکس ہوتی ہوں تو میں انجوائے کرتی ہوں. واٹس ایپ بھی کرتی ہوں, میسیجز جو آئے ہیں ان کو بھی رپلائی کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہر گھر فاؤنڈیشن عورت ہے. دیکھیں مرد کا کام, ہماری ماں کہتی تھی مرد کا کام ہے بیٹے کمانا اور عورت کا کام ہے بنانا. بالکل, تو عورت ہی بناتی ہے, بچوں کی تربیت کرنا. آپ ساری رات دیکھیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساری رات جا کے آپ بچے کے ساتھ سرو کرتے ہو, تو آپ نے پھر یہ ساری رات, دن رات تو تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے, نیندیں حرام ہو جاتی ہیں ایک بچے کو بڑا کرنے میں, پڑھانے میں. اور ان کے بچوں کے پیپر نہیں ہوتے, ماؤں کے پیپر ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایگری کروں گی میں آپ کی بات سے. تو کتنا ضروری ہے کہ ایک ماں اپنے آپ کو مضبوط بنائے, اپنی صحت کا دھیان رکھے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ دوسروں کی صحت کا خیال رکھنا ہے, بچوں کی, ہسبینڈ کی, گھر والوں کی, لیکن اپنی صحت سے جی چرانا, اپنے لیے کچھ کرنا, شاید اس میں بھی بہت زیادہ شرم محسوس کرتی ہے ایک عورت کہ میں یہ ڈیمانڈ کروں گی تو پتہ نہیں مجھے آگے سے کیا رسپانس ملے گا. یہاں اویئرنیس کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کا یہ ہے ہما کہ آپ کے ساتھ جو جڑے رشتے ہیں, جن کی سارا دن وہ ذمہ داری نبھا رہی ہے, جیسے وہ اسما صاحبہ نے کہا میں کام والی نہیں رکھتی ہوں,
تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے بچوں کے لیے اپنے گھر کو صاف رکھنا, ان کے لیے کوکنگ کرنا اور ہر کام ان کے لیے کرنا. میں وہ نہیں کروں مجھے بے چینی سی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے اپنی ممتا جو میں اس میں ایڈ کرتی ہوں نا, وہ میرے بچوں کو میرے ساتھ اٹیچ رکھتی ہے. اچھا جب میں تھک جاتی ہوں تو میرے بچے میری کیئر کرتے ہیں. تو آپ سے جڑے جو رشتے ہیں وہ احساس کریں کہ آپ کی ماں جو ہے, آپ کی وائف, آپ کی بہو, اگر وہ سارا دن آپ کی خدمت کر رہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایک کپ چائے کا ان کے لیے بنا لائیں یا ان کے لیے اسموودی یا فریش جوس لے آئیں. وہ محبت کا احساس کا رشتہ جو ہے وہ اس رشتے کو تقویت دے گا اور وہ بڑی سے بڑی مشکل سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. عورت بہت موم ہے اور بہت پیار سے ہینڈل کی جاتی ہے. جہاں سختی آتی ہے تو میں کہوں گی عورت چٹان ہے. عورت اپنے ارادوں میں بہت چٹان عورت, بالکل اس کو توڑنا بہت مشکل ہے. اس لیے محبت سے اس کو ڈیل کیجئے. اگر آپ واقعی اچھا اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ہے, آپ اپنے گھر کو کتنا مضبوط رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. ایک ماں ہے تو وہ ایسے آکٹوپس کی طرح پنجے گاڑ لیتی ہے, اس کے نزدیک کوئی رشتہ تفریق نہیں رکھتا ہے. صحیح. لیکن اگر صرف ایک عورت وائف ہے تو وہ میرے خیال سے پھر پورا گھر ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو صرف ان کے بیک مائنڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ایک خاوند چاہیے. مثلا میری امی مجھے کال کرتی ہیں تو سب سے پہلے وہ پوچھتی ہیں کہ بیٹا آنٹی نے کچھ کھایا, انہوں نے میڈیسن لی ہے, دے کے جانا. کسی مطلب وہ یہ نہ ہو کہ وہ بیٹھی رہیں. ظاہر بات ہے بزرگ خواتین ہیں, لاپرواہی کر جاتے ہیں کہ چلو ابھی کسی نے کہا نہیں تو دوائی چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ہماری مائیں ابھی تک ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, کیا کیا آپ نے کیا نہیں کیا. بالکل. اور اگر آپ اپنے بچے کو بالکل فری چھوڑ دیں, جیسے کہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کانفیڈنس کے نام پہ بد تہذیبی کرتے ہیں. یہ جو جتنے بھی انگلش میڈیم اسکول ہیں ضرور جدت کے ساتھ تعلیم حاصل کیجئے. کیا علامہ اقبال نے نہیں حاصل کی؟ بالکل کی. قائد اعظم بیرسٹر نہیں بنے تھے تو کیا اپنی ویلیوز کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا؟ انہوں نے تو وہ ویلیو ہمیں دی ہے کہ ہم تیرا احسان ہے احسان. بالکل. اور وہ چیز اگر آپ اپنی نئی جدت کے ساتھ اگر اس کو ایڈ کریں گے نا تو وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. اور آپ کا فیملی سسٹم اس کو بریک اپ کی طرف مت لے کے جائیے, کیونکہ آپ سفر نہیں کریں گی, آپ کی بیٹی کرے گی. بالکل ایسے ہی ہے. ڈیفینیٹلی. سائمہ صاحبہ جیسے کہ ہم بات کریں کہ خواتین ہر معاشرے میں ایک خاص مقام کی حقدار ہیں, تو یہ حقوق تبھی مل سکتے ہیں جب ہم ان کی پرسنالٹی کو, ان کی شخصیت کو, ان کی شخصیت کے تشخص کو برقرار رہنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک سوچ کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکیں. اگر ہم زیادہ کوشش نہیں کر پا رہے, ہم زیادہ لوگوں کو اویئر نہیں کر پا رہے, ایک سوچ کا قطرہ تو ڈال ہی سکتے ہیں ہم ان کے ذہنوں میں. یہاں پہ بات آتی ہے اگر ان رورل ایریاز کی خواتین کی کہ جہاں ان کو کوئی مقام حاصل نہیں ہے, جہاں ان کو نہ صرف ایجوکیشن سے روکا جاتا ہے بلکہ ان کو اپنا شاید ایگزسٹنس بھی شو کرنے سے روکا جاتا ہے کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ نہ کسی فیصلے کی حقدار ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں, نہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی سٹینڈ لے سکتی ہیں, نہ وہ خود کے لیے کوئی سٹینڈ لے سکتی ہیں. وہ تو ایون ہاں اور نہ کا جواب بھی دوسروں سے پوچھ کے دیتی ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ایسی خواتین کو آگے لایا جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے؟ دیکھیں معاشرتی طور پہ پاکستانی معاشرہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. ہم جو خواتین یہاں تینوں بیٹھی ہیں یہ پاکستانی معاشرے کی سپورٹ سے بیٹھی ہیں, اور ایسا ہم معاشرتی طور پہ دیکھا جائے تو بہت سپورٹ ہے. آپ کو کسی یونیورسٹی میں, کسی ادارے میں کوئی بھی ایسی غیر اخلاقی جو حرکت ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن اب بات آ جاتی ہے وہ آپ والی کے رورل ایریاز میں جو خواتین ہیں ان کو آگے کیسے لایا جائے. اچھا جب میں نے سسٹم سٹارٹ کیا, میری سیٹ اپ پہ لپسٹک کے بغیر خواتین کو اجازت نہیں ہے. اچھا. میں نے ان کی شخصیت میں ایک رنگ ڈالنا کیا ہے کہ اس کو جب ہم لپسٹک لگاتے ہیں تو بڑی خوبصورت سی پرسنالٹی میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے. تو مجھے وہ اماں جی آ کے کہنے لگیں کہ بیٹا میں نے تو عرصہ ہو گیا کہ میں نے تو یہ سب چھوڑ دیا اور میں نے شادی پہ لگائی تھی. میں نے کہا آپ یہ لگائیے, آپ بہت خوبصورت لگیں گی. کچھ دنوں بعد انہوں نے شاید آئینہ دیکھا, کیا کہتی ہے آج میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں, میرے بیٹے نے بھی مجھے کہا ہے. کیا بات ہے. تو آپ نے اس سوچ کو بدل دیا. ہم جیسے ورکنگ انوائرمنٹ کی خواتین ہیں جیسے ہمیں اجازت ہے تو ہم کھڑی ہو جائیں. ان خواتین کو جن کو مرد حضرات کے ساتھ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ ان کے لیے کھڑی ہو جائیں. ایسی پلاننگ کر لیں جیسے کمرشل کچن میں ان کے ساتھ خواتین آ سکتی ہیں اور ان کو ساتھ کام کرنے کے لیے کوئی روکے گا بھی نہیں. بالکل. میرے سیٹ اپ پہ جب میں نے خواتین کا, سفید پوش خواتین کا, تو ان کے مرد حضرات کا میں نے پہلے اجازت نامہ یا پرمیشن لیٹر لیا. صحیح.
उनके साथ मीटिंग की तो उन्होंने कहा मैम हमें डर लगता है, हमारी ख़ानदानी जो फैमिलीज़ हैं, हमसे जुड़े रिश्ते हैं, वो फिर तमस्खर उड़ाएंगे। मैंने कहा फिर आप ये बताइए, एक छोटी सी सोच को बदल लीजिए। आप बरसी करते हैं अपने मरे हुए रिश्तों की? जी हम करते हैं। मैंने कहा कितना खर्च करते हैं? हम देगें बनाते हैं। तो मैंने कहा सिर्फ आप एक इस औरत को जीने का हौसला नहीं दे सकते, मरे हुओं के लिए तो आप बहुत कुछ करने को तैयार हैं। ऐसे ही थोड़ा सा स्टेप करने की देर है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ख़वातीन हैं, जिन ख़वातीन को इजाज़त नहीं है घरों से बाहर निकलने के लिए, हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो उनके घरों में जाके उनको काम दे के आती बिल्कुल हैं, ऐसे ही। उनके हुनर से फ़ायदा बिल्कुल उठाती ऐसे ही हैं। तो कहीं भी आपको ये नहीं होगा कि मनफी दबाव आएगा। और कोई भी मर्द किसी खातून के साथ काम करने के लिए अपनी खातून को नहीं रोकता। तो अगर कुछ ऐसी माशरती कदरों में कबाइल जो हैं अभी भी कैद हैं, तो एक स्टेप लीजिए, आप खड़ी हो जाएं, हम खड़े हो जाएं, हम हाथ पकड़ लें उन खवातीन का, तो वो आगे आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता उनके मर्दों की सोच बदलना शुरू हो जाएगी। सोच एक दिन से नहीं बदलती। बिल्कुल आपके किरदार से बदलती है कि आप किस तरह से उसको बदलने के लिए कोशिश करें। समीना साहिबा, जैसे कोशिश की बात हो रही है कि किसी को अगर आगे लाना है तो उसका हाथ थामना है, लेकिन हाथ थामने में अगर आपकी नीयत ये है कि मैंने इसको नीचा दिखाना है, ये मुझसे आगे नहीं निकल सकती, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, इसकी क्या ज़रूरत जो मेरे आगे बोले, तो यकीनन आपके जो अमल है उसमें भी खोट होगी और फिर जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है वो भी उस तरह से नहीं आ सकेगा जैसे कि ख्वाहिश है। तो यहाँ पे नीयत का कितना किरदार है और एक औरत अपने आप को कैसे बैलेंस्ड वे में आगे ला सकती है? सोच पे थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद हमारे अपने बस में, अपने कंट्रोल में भी नहीं है। ये ह्यूमन साइकी का हिस्सा है कि हम ये देखते हैं कि शायद जेलसी भी आती है, इनसिक्योरिटी भी आती है, थोड़ी बहुत ये भी होता है कि मेरी प्रोमिनेंसी बरकरार रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने सोच के ज़रिए कंट्रोल करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगी कि जब हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें फिर ये जो चीज़ें होती हैं फिर ये अंडरस्टूड होती हैं, तो वो फिर हमारे जहनों में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। हाँ, तो ये है कि फिर तालीम है, तरबियत है, तालीम की वजह से ही जो है ना वो इंसान में शऊर आता है। और जो हम तालीम हासिल करते जाते हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता जो इंसान है उसमें ये चीज़ें कम होती चली जाती हैं। आप देखें, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही वही आसमा वाली बात, जो घर में औरतें जिनको और कोई काम ही नहीं होता, उन लोगों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कभी किसी से कोई जेलस फील करते हो। दूसरा, आप वो कह रही थी ना कि देहातों में जाके उन औरतों को आगे कैसे किया जाए। अच्छा, मैंने कुछ अर्सा पहले एप्टावा से आगे एक गांव था, मैंने वहाँ पर ना लेक्चर देने शुरू किए। मैं अपने इंस्टीट्यूट के साथ जाती थी उन लोगों के साथ। अच्छा, मैंने देखा कि औरतें बेचारी तो वो चादरें लपेट के वो लेक्चर सुन रहे, थोड़ी देर के बाद उनके मर्द आते थे और उनको ज़बरदस्ती घर लेके जाते थे। तो फिर मैंने अपने जो मेरे टीचर थे, मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे करें कि इन औरतों की बजाय इन मर्दों को ना अवेयरनेस की ज़रूरत है, पहले इनको लेकर आएँ, इनको समझाते हैं, इनको कुछ समझ आएगा तो औरतों को समझा देंगे। और फिर ये कि बाकी तालीम याफ्ता जो मुआशरा है वो देहातों में भी जाएगा और हर जगह पे जाएगा। मर्दों को ज़्यादा ज़रूरत है मेरा ख्याल है औरतों की बजाय। सही एजुकेट, क्योंकि हम अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने बाप, इनकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम हैं चाहे कोई देहात में रहने वाली औरत है। तो जब उनको सपोर्ट मिलेगी तो वो करेंगे। सोच जो है कि हम औरत की कमाई क्यों खाएं, डेफिनेटली मैं इसी जानिब आना चाह रही थी। औरत की कमाई क्यों खाएं, तो ये इस सोच को बदलना होगा। आपके साथ अगर वो हाथ जोड़ के चलना चाह रही है, आपके कंधे से कंधा मिला के, तो उसे मौका दीजिए। आपके ऊपर दबाव भी कम हो जाएगा, माशरती और मुआशरी भी, यकीनन। और उससे आप अपने रिश्ते को भी इंजॉय कर सकेंगे। अच्छा अस्मा साहिबा, मैं इस पॉइंट को आपके साथ भी डिस्कस करना चाहूँगी कि ये सोच भी हमारे ही मुआशरे में पाई जाती है कि एक औरत को अगर बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा तो उसके पीछे एक मर्द ये भी जस्टिफिकेशन देता है कि मैं क्या करूँ, मुझे फिर ये ताने पड़ेंगे कि मैं इसको क्यों बाहर जाने दूँ, शायद मेरी कमाई से या मेरे लाए हुए पैसों से ये नहीं उस तरह से खुश हो पा रही या नहीं बैलेंस वे में उसको मैनेज कर पा रही, इसलिए ज़रूरत है। ये सोच ब्रेक होना कितनी ज़रूरी है कि नहीं, औरत अगर बाहर निकल रही है या वो अपनी एक अच्छी लाइफ को ऑप्ट करना चाह रही है, उसकी प्रमोशन चाह रही है, इन्हांस करना चाह रही है अपनी पर्सनैलिटी, वो इसलिए जॉब कर रही है, वो इसलिए जॉब नहीं कर रही कि उसका हस्बैंड जितना कमाता है उसमें उसका गुजारा नहीं होता। इस सोच को ज़रा देखिए। देखिए, मैं फिर यही बात कहूँगी कि जो भी बच्चियाँ जो टैलेंटेड है, देखिए एक डॉक्टर है, अब उसको घर में बिठाना बेवकूफ़ी है। इतनी मेहनत से, वो इतनी मुशक्क़त से, ये तो जो डॉक्टर बनता है उसे पता है कि एफएससी के बाद आपके कितने बेलनों के नीचे से हम निकलते हैं और आप डॉक्टर बनते हैं।
ٹھیک ہے. اب دوسری ہوگی انجینئر لڑکی ہے یا کسی نے بہت اچھے اب تو ماشاءاللہ بچیاں بڑے بڑے اعلیٰ نالج رکھتی ہیں. بعض تو ایسی ڈگریز آ گئی ہیں کہ بندہ سن کے حیران ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی اب آ گیا. ہمارے زمانے میں تو ڈو اینڈ ڈائی تھا, FSC ڈاکٹر بننا ہے نہیں تو پھر مر جاؤ, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھا. ہاں جی, تو ہم اسی لیے میں بھی میڈیکل کالج سے پھر میری شادی ہو گئی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حقیقت ہے, ہم نہیں چینج کر سکتے اپنے اس تھیری کو کہ وہ شاید ہسبینڈ تو ایکسیپٹ کر لے گا لیکن ساس نندیں باقی جو فیملی والے ہیں وہ نہیں پسند نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ دیکھیں ویری انڈرسٹوڈ, دماغ کا کھلا ہونا, دماغ کا آپ کا براڈ اسپیکٹرملی آپ کسی چیز کو دیکھنا کہ وہ دیکھیں. اب جیسے بیوٹیشنز ہیں آج کل میری اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگر آپ اجازت دیں, ایک بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, سولوشنز اور سجیشن ڈسکس کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. خواتین ہر معاشرے میں اہم مقام کی حقدار ہیں. ان کو یہ حقوق تبھی مل سکتے ہیں جب ہم معاشرے میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے اویئرنیس پر زور دیں گے. خواتین کے اس خاص رول کے, اس خاص جو کردار کی ایک تعریف کریں گے, اس کو موٹیویٹ کریں گے, اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کو انہانس کرتے ہوئے اس کی گرومنگ پر توجہ دیں گے. کیسے دے سکتے ہیں, سولوشنز اور سجیشن ڈسکس کریں گے. ہمیشہ کی طرح اپنے لاسٹ جو ہمارا سیشن ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم سجیشنز لیں اپنے مہمانوں سے, تاکہ ہم اس معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں, پرابلمز کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, سولوشنز کی جانب کیسے جایا جا سکتا ہے, اور ایک سٹیپ, ایک کوشش, ایک کاوش یقیناً تبدیلی لا سکتی ہے. وہ تبدیلی جو ہم سب کی بہتری ہے, جو ہماری آنے والی نسل کی بہتری کے لیے ہو, جس کی ضرورت اس معاشرے کو ہے, آنے والے وقت کو ہے. اور اگر ہم پچھلے وقتوں کو دیکھتے ہیں, جو ہماری خاص ایک ویلیو سسٹم ہے, جو ہماری ویلیوز ہیں, جو ہماری اخلاقیات ہیں, جن کو ہمیں سکھایا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, کسی حد تک ہم پہ امپوز بھی کیا جاتا تھا, ہمیں ان کا پاس رکھتے ہوئے ان کو آگے اپنی بچوں میں, اپنے نوجوانوں میں انکلکیٹ کرنا ہے, ان تمام تر جذبوں کے ساتھ کہ ہماری نسل سنورے گی اور وہ اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گی. اسما صاحبہ, آپ کی بات رہتی تھی, میں آپ سے گزارش کروں گی آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, پھر ہم سجیشنز کی جانب بڑھتے ہیں. بس میرا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارا مائنڈ فریم ہے نا, جو بہت سارے مردوں میں ہے, اگر بیوی بہت ذرا آؤٹ سپوکن ہے, اس دیکھیں آؤٹ سپوکن وہی ہوتا ہے جس کے پاس نالج ہوتی ہے, اور جو کانفیڈنٹ ہوگی وہ تبھی ہوگی کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوگا کچھ بولنے کے لیے. ایسی تو اس نے باتیں نہیں کرنی. اب یہ ہے کہ اگر میاں دیکھے گا کہ میری بیوی بہت پوٹینشل والی ہے, بہت اس کو بڑا اس کو فیم مل رہا ہے, وہ نہیں پسند کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے معاشرے کی یہ چیز 100% ہے. مرد کبھی بہت کم, شاید ہوں بھی 90% کہہ لیں, 90-10 کر لیں. ہاں جی, تو اتنا ہے کہ مرد کبھی عورت کی کامیابی کو یا اس کی بہت زیادہ پروموشن کو ہضم نہیں کر پاتے, اپنا ہسبینڈ بھی کیوں نہ ہو. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں نے کہا کہ اگر آپ کا مینٹل اپروچ, کھلے دماغ, اوپن ہونا, اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے آپ کا میڈیا ہونا چاہیے. ہم سوشل میڈیا کتنا, اب تو میرا خیال ہے بہت ساری نالج بھی گین ہوئی, نو ڈاؤٹ, ہمیں سوشل میڈیا سے, جو ہمارے پاس یوٹیوب ہے, بہت سارے اور بھی ہیں, تو ہمیں نالج مل رہی ہے, گھر بیٹھے اویئرنیس مل رہی ہے پوری دنیا کی. دیکھیں یہی چیز آپ اپنے ذرا ڈراماز کی طرف آ جائیں کہ جو ٹی وی پہ میں دیکھنا اس لیے پسند. دیکھیں ایک ٹرکش ڈرامہ آیا, کیوں لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ پسند کیا؟ صرف ایک چیز تھی کہ اسلامک ویلیوز, صرف ویلیوز نہیں, اسلامک ویلیوز, اور یعنی کور آف دا ہارٹ ہمیں وہی پسند ہے. لیکن پریکٹیکلی ہم نہیں کر سکتے. ہمارے معاشرے میں سر پہ دوپٹہ لینا, یا آپ اس طرح کہتے ہو کہ اچھا آپ تو وہ مولوی لائن پہ چل پڑی ہیں, آپ کنزرویٹو, تو ہم بیسیکلی ہے تو کنزرویٹو ہیں, چاہے کچھ بھی کر لیں. ٹھیک, ہم کہتے ضرور ہیں لیکن کرتا کوئی بھی نہیں ہے. پریکٹیکلی کہتے ہیں نا, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین یور ورڈز. تو اب باتوں سے ہی پل باندھتے ہیں ہم لوگ, لیکن اب دیکھیں کوئی بھی, ہماری بچی بھی ہو, اگر وہ میڈیا میں آنا چاہتی ہے, اچھا چلیں ڈرامے ہی کی بات کر لیں. ڈراماز کے اندر آپ دیکھیں کچھ بھی دیکھیں, گھر کی پوری فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لیسن کیا مل رہا ہے. آپ خود سوچ لیں, میں نہیں ڈسکس کروں گی کہ کیا دکھایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں. بالکل ایسے ہی
ہمیں یہ پتا تھا, ہم اسکول سے جب آتے تھے 8 بجے کھانا کھانا, 9 بجے خبرنامہ, وہ ابو نے دیکھنا ہوتا تھا, اور اس کے بعد 8 بجے ہم ڈرامہ دیکھتے تھے, ابا جی نہیں بیٹھتے تھے. جب انہوں نے دیکھنا ہوتا تو ہم نہیں بیٹھتے تھے, ہم اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی بھی نہیں دیکھتے تھے, جبکہ تھا بھی کچھ نہیں, جب اس زمانے میں تھا بھی کچھ نہیں, اس کے باوجود ہم اکٹھے بیٹھ کے نہیں تھے. تو اب آپ دیکھیں, میں تو شکر ہے, میں سم ٹائم اللہ تعالیٰ سے بڑی شکر گزار ہوں کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے لیے ہر چیز بہتر ہوتی ہے, کہ اب کے دور میں آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی ٹی وی نہیں دیکھ سکتے, تو آپ ایوائڈ کر جاتے ہیں, یا شاید ہمارے اندر وہ جرمز ابھی ہیں ایسے ہی, بالکل ایسے ہی, نو ڈاؤٹ. تو بس میرا تو یہی ہے کہ جو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ دماغ کی اوپن ویلیوز, اور اس کے اوپر پروموشن پروگرامز ہونے چاہیے, بالکل اس پہ بار بار ماں کی, دیکھیں ایک سلائیڈ ہی چلانی ہے نا, کہ وہ پہلے ہم پڑھتے تھے نا کہ علم بڑی دولت ہے, اس کا کیا مطلب ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتا تھا. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, اس کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی. یہ تو جیسے جیسے عمر گزرتی ہے تب آپ کو ساری چیزیں اوپن کتاب کی طرح. اور میرا اپنا یہ موقف ہے, یا میری بڑی کور آف دا ہارٹ یہ ڈیزائر ہے کہ ہم جیسے لوگ, یا بہت سارے اور بھی ہم سے بھی بہت بہتر لوگ ہوں گے جو کہ زندگی کو بہت حقیقت پسندی سے اور پریکٹیکلی گزارتے ہیں, بالکل ان کے ویوز اور ان کی کنکلوژنز بالکل پہ ایز اے رول ماڈل, ان کو ایگزیکٹلی ایز اے ایگزامپل, ان کا ماڈل ایز اے ماڈل آپ ان کو لے کر آئیں کہ وہ ماڈلز ہیں اصل میں جنہوں نے اپنی زندگیاں اور انہوں نے کیا زندگی سے سیکھا, اور ان کی کنکلوژنز کیا ہیں, اس پہ بھی پروگرام الٹیمیٹ کامیابیوں کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. سائمہ صاحبہ, کیا سجیشنز ہیں آپ کے پاس اس سوسائٹی کے استحکام کو ہم نے برقرار رکھنا, اور ساتھ ہی ساتھ عورت کو وہ خاص مقام بھی دینا ہے جس کی وہ حقدار ہے؟ ہما دیکھیں, پہلی بات ہے خود اعتمادی, اپنی بیٹیوں میں خود اعتمادی پیدا کیجئے. جب بچی 18 سال کی ہوتی ہے, ظاہری بات ہے آپ کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی فیلنگز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ماں کا فرض بنتا ہے کہ بچی کو بتائیں کہ بیٹا جب آپ معاشرے میں نکلیں گے نا تو اس طرح کے آپ کو سٹیٹمنٹ سننے کو مل سکتی ہیں, اس میں کوئی جھجک نہیں ہے. دیکھیں یہ شعور پیدا کرنا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے, آپ جان بوجھ کے اگر اس پہ خاموش رہتے ہیں تو یہ قصور کس کا ہے, آپ کا اپنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی برائی جنم لیتی ہے تو اس کا سدباب آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا, آپ نے گراؤنڈ سے اس کو بتانا ہے بچے کو کہ بیٹا آپ اس طرح, جیسے کو میں ہیں بچے بچیاں پڑھتے ہیں, ہر معاشرہ برا, ہر گھر برا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنی ویلیوز کو, اپنی ان چیزوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, آپ بچے کو بتائیں کہ یہ بیٹا اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ کو مل سکتی ہیں, آپ نے ان کا آنسر کس طرح دینا ہے, اور یہ بیٹا اس ایج میں آپ کو بسا اوقات سننے کو ملتی رہیں گی, لیکن آپ نے اپنی اس اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں کرنا ہے. صحیح. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, حیا جھجک میں بہت سارے معاملات دب گئے, ختم ہو گئے, اور اسی میں شعور پیدا نہیں ہوا. اچھا, جہاں بات آتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو یہ شعور دے رہے ہیں, آپ اپنی بہو سے بھی کہیے, ورکنگ جو بہو ہے, بیٹا اگر ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے. اتنی سی بات ہما جی کہنے کی ضرورت ہے, اور آپ دیکھیے کہ وہی سب کچھ کرنے کو آپ کے لیے تیار ہو جائے گی. صحیح. آپ اپنی صرف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیجئے, اپنے رشتوں میں مثبت سوچئے, تو وہی رشتے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں. دوسرا ایک بات ابھی ہم آف دی ریکارڈ ڈسکس کر رہے تھے, ہمارے معاشرے کے مرد حضرات سے بھی ہے, آپ دوسروں کی خواتین کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ کو دوسروں کی خواتین کو سجا سنورا دیکھنا ہے, لیکن آپ اپنی خاتون کو آگے نہیں آنے دیتے. یہ مت کیجئے. ہم جو خواتین اپنی مجبوریوں سے نکلتی ہیں, آپ ہمارے ساتھ اپنی خواتین کو شامل کیجئے, تب آپ اپنے گھریلو طور پہ ایک مثال قائم کریں گے کہ ہاں ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بہت ضروری ہے. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کر لیں تو یقیناً ہم معاشرے کے اس امن و استحکام اور اس بیلنس کو برقرار رکھ سکتے ہیں جس کے لیے ہم آج ڈسکشن کر رہے ہیں, آج سجیشنز لے رہے ہیں. خوبصورت سجیشنز آپ تینوں کی جانب سے آئے ہیں. سائمہ صاحبہ, آپ سے ہی اسٹارٹ لینا چاہوں گی, کوئی میسج ہمارے ویئرز کو دینا چاہیں؟ اپنی سوچ کو وسعت دیجئے. زندگی گھٹن کا نام نہیں ہے. کسی بھی رشتے میں, باپ کا ہو, خاوند کا ہو, بیٹے کا ہو یا ماں کا ہو, کسی بھی رشتے میں جب آپ گھٹن پیدا کرتے ہیں تو سانس لینا ان رشتوں کا دشوار ہو جاتا ہے. وہ گھٹن مت بنائیے. خواتین کے لیے بھی ایک میسج ضرور دیں گے آپ؟ اپنی گھر کو مت اگنور کیجئے. آپ بھلے کتنے بھی مصروف ہیں نا, اپنے بچے کو سینے سے لگائیے, وہ جس ایج میں بھی ہو, آپ کی گود میں سر رکھے گا نا, تو وہ بہت اس کے اندر جو خود اعتمادی آپ پیدا کر سکتی ہیں وہ کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا. ڈیفینیٹلی. اسما صاحبہ, آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے ویورز کے لیے؟ میرا بھی یہی ہے کہ اپنی سوچ کو کھلے دماغ سے, اپنی سوچ کو بدلیں, کھلے دماغ اور پوزیٹیوٹی. آپ
थोड़ा सा अल्लाह हज़रत अली का कौल है ना कि एक दिन तुम्हारी फेवर में होता है तो उस दिन तुम खुश होते हो, और जिस दिन तुम्हारी फेवर में नहीं होता उस दिन सब्र करना। तो हमें अपनी बेसिक तालीमात ही को अगर हम फॉलो अप में रखें तो शायद हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। डेफिनेटली एक सजेशन मैं आपसे लेना चाहूँगी उन माओं के लिए जो अपने बेटों की शादी कर रही हैं, और उन माओं के लिए भी जो अपनी बेटियों की शादी करी, वहाँ भी उन्होंने अगर थोड़ी बहुत नसीहत से काम लिया तो यकीनन ये जो तलाक की रेशो है जो हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब बन रही है, ये कम हो सकता है। बस वो मेरी सजेशन ये है, क्योंकि मैंने अपने बेटी की अभी शादी की है, तो आई एम ऑलवेज, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो माँ है चाहे वो बेटी की हो चाहे वो बेटे की हो, देखें घर बसाने में दोनों माओं की पार्टिसिपेशन। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि बेटी के पीछे उसकी माँ, बेटे के पीछे उसकी माँ। देखिए अगर इन दोनों में से कोई एक भी अनबैलेंस होगा तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो ये बैलेंस कायम करने के लिए इट शुड बी कि बोथ आर पॉजिटिव, दोनों की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों एक अच्छे खुले दिल से मिले, तो फिर जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। लेकिन माँ, लड़की की माँ को बिल्कुल ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। चलें जी, इसी फिक्र के हवाले से बहुत अच्छी आपने सजेशन भी दे दी हैं। समीना साहिबा सजेशन भी देंगी उन खवातीन को कि जो चाहती हैं घर पे रहते हुए कि वो कुछ करें, इस सोसाइटी को प्रमोट करें, तरक्की में किरदार अदा करें, एक सजेशन वो क्या कर सकती हैं, और साथ ही अपना पैगाम भी। मैं तो जो बच्चियां हैं, मेरा तो पैगाम हमेशा उन्हीं के लिए होता है। मैं कहती हूँ अपने मुल्क को, अपने लिबास को और अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट करें। और स्पेशली जो बच्चियां हैं जिन्होंने आगे जाना है, जिनकी शादियां होनी है, जिन्होंने आगे हमारी नस्लें संवारनी है, उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि वो बर्दाश्त से, दरगुजर से काम ले और सब्र से काम ले। क्योंकि ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें अगर किसी में है ना तो इंशाल्लाह वो बहुत कामयाब माँ भी साबित होगी, बेटी भी, बहू भी। यकीनन बहुत खूबसूरत पैगाम। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ख़वातीन के हवाले से हमने बात की कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे का इस्तेहकाम बरकरार रहे, अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बनाना है हमने इस माशरे को, इसकी तामीर और तरक्की में हमने जो है किरदार अदा करना है, तो फिर ख़वातीन के किरदार को भी हमने उजागर करना है, इसको सपोर्ट करना है, इसको इन्हेंस करना है, इनकरेज करना है, इनकी हौसला अफजाई करना है, अप्रिशिएट करें अपने घर में मौजूद ख़वातीन को, अपने से मुंसलिक ख़वातीन को। अगर आप सिर्फ यही कह दें कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो यकीन जाने इस हौसला अफजाई की वजह से आपका घर एक जन्नत का नमूना बन सकता है। और साथ ही साथ जहां हर मुआशरे के लिए ख़वातीन एक अहम मकाम, एक अहम जो है वो पिलर की हैसियत रखती हैं, वहीं इस मकाम के बहुत सारे हुकूक हैं जो कि हमने पूरे करने हैं। बहैसियत औरत भी हम कर सकते हैं, बहैसियत मर्द, बहैसियत इस सोसाइटी का एक हिस्सा, एक किरदार भी हमें ये करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उजागर और उनको पूरा। यही है हमारा पैगाम। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितनी भी आज डिस्कशन हुई, जितनी भी बातें हुई, वो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, इनके हवाले से ज़रूर अपने फीडबैक में कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के पास।